کہ خرچہ آپ سارا باپ سے لے رہے ہو اور ساری تعلیم اور تربیت ماں کی مرضی کی ہو رہی ہے, تو وہ تو خانسامے سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے اس کی. آپ اسلام کو لیتے ہو تو پورا لو نا. یہ کیسا اسلام آپ لے رہے ہو کہ آدھا آپ یورپ کا قانون لے رہے ہو, آدھا آپ اسلام کا قانون لے رہے ہو؟ تو خودکشیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ بہت سے باپوں نے خودکشیاں کی اس قانون کی وجہ سے. دنیا میں سب سے حسین بچے میرے, سب سے زیادہ مجھے ان سے پیار ہے. تو اتلا ہے میرا بیٹا, میں اپنے بچے سے کورٹ میں ملنے جاتا ہوں, وہ 10 منٹ تک تو پہلے میرے پاس نہیں آتا کہ بابا گندے ہیں. اور جب میں ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹا مما اکیلے رہتی ہیں, تمہیں مما کا بھی خیال رکھنا ہے, تمہیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے, تم بہادر رہو اور ہم بس الگ رہتے ہیں, یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا وہ جینڈر تضاد نہیں ہے, ہم عورتوں کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیں عورت جو ایک ماں بھی ہے, ایک بہن بھی ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ اگر اس نے کھلا لینی تھی, اس کو ہم پسند نہیں آئی یا ہمیں وہ پسند نہیں آئی, ہمارا معاملہ سیپریٹ ہو گیا. پر بچے جو ہے نا وہ مشترک ہیں, بچے ماں کے بھی ہیں باپ کے بھی ہیں. دیکھیں کسٹڈی جس کے پاس بھی ہو, آیا کہ ماں کے پاس ہو یا باپ کے پاس ہو, ملاقات سے کوئی کسی کو نہ روکے. بچے کو ماں کا ادب سکھانا بھی نا, یہ بھی باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے. ماں بچے کو اپنا فرما بردار بھی وہ باپ کے بغیر نہیں بنا سکتی. باپ کا روب ہوتا ہے اولاد پر تو وہ ماں کی بھی مانتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے نا گھروں میں, ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے, مائیں کہتی ہے اس کو سنبھالیں آپ. جو ماں آج اپنے بچے کو طلاق کے بعد باپ سے برگلا رہی ہے نا, یہ بچہ کل اس ماں کے لیے عذاب جان بنے گا. میرے ساتھ بیس یہ بنا دیا گیا کہ میری بیٹی کو مجھ سے خطرہ ہے. مطلب 2 سال کی بچی, آپ یہ بھی بہت سارے کیسز آئے ہیں میرے پاس. جی, تو ایک مرد نے یہ کہا کہ میرے پہ الزام یہ لگایا گیا کہ میری بیٹی کو مجھ سے خطرہ ہے. آپ بتاؤ یار, یعنی مطلب یہ کہ تو ایک جگہ مجھ پہ اس کی ڈپریشن کا حال کیا ہوگا, کیا حالت ہوگی. ایک جگہ مجھ پہ بلیم یہ ہے کہ میں مطلب وہ ہومو سیکشل بھی ہوں کیس کے اندر. ایک اس میں کہ میں بچی کے ساتھ بھی کس میں اپنی بھابھی ہے, تو مطلب میرا ہر کسی کے ساتھ سیکشل ایلیگیشنز ہیں مجھے بہت زیادہ. جب ہم علیحدہ ہوئے تو مطلب ہم نکاح میں تھے, ختم نہیں ہوتا, کھلا نہیں ہوتے, تو مجھے سائبر کرائم والوں نے اٹھایا گھر سے, کیونکہ اس پہ میرے ایلیگیشن یہ لگی تھی کہ میں اور میرے والد صاحب ہیں, ایجڈ ہیں, تو وہ اور میں جو ہوں, میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ رہا ہوں ان کے ساتھ, تو میں اور وہ جو ہے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ویڈیوز بنواتے ہیں بچوں کے گھر کے اندر. مجھے اٹھایا گیا, لاک اپ کرایا گیا, مارا پیٹا بہت زیادہ کہ ایکسیپٹ کرو اس چیز کو کہ تم یہ سب کام کر رہے ہو. تو میں نے کہا مجھے مار ڈالو, میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو میں گلستان جوہر کا سائبر کرائم کا آفس ہے, تو ادھر مجھے مارا گیا, بہت اٹھایا گیا. اچھا, اس کی پھر کمپلین بھی ہم نے کری, تو یہ بیسکلی کوئی آفیشیلی کوئی کمپلین نہیں ہے, یہ اسی سورس نے, وہ جو لابی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو آپ بچہ کس بیس پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ عدالت یہ نہیں پوچھے گی. بچہ بھی گیا شوہر کے ہاتھ سے. آپ خود سوچیں, اگر آپ ایک خاندانی آدمی ہیں تو کیا کوئی خاندانی آدمی اپنے بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر سکتا ہے جس عورت کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے, اللہ کے رسول سے قیامت کے دن ملاقات پہ بھی شرم نہیں آ رہی اس کو کہ میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی, کہ کس بیس پہ میں نے خلا لیا ہے. وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے. تمام مدارس, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, جامعۃ الرشید اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے تمہارا, کلعدم ہے, لیکن اس کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس عورت کے ساتھ مرد اپنا بچہ مجبوراً بھیجنے پر, یعنی اس پہ بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے. تو جواب میں یہ جواب جمع ہوتا ہے کہ جی بچے باپ سے ڈرتے ہیں, بچہ ظالم ہے, باپ ظالم ہے, جابر ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, فلانا ہے, دھمکانا ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم خوار ہو کے رہ گئے اپنے بچوں کے لیے. ایک وقت آتا ہے سوچتے ہیں بہاڑ میں ڈالو, نہ کورٹ جاؤ نہ بچوں سے ملو. اور بس آپ تھوڑے دنوں میں ٹی وی میں دیکھیں گے جی خواتین کے حقوق پر کوئی نیا بیان آ گیا, خواتین کے حقوق کی کوئی نئی تنظیم بن گئی, خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھائی, لیکن مردوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا عورت کو کیا کھلی چھوٹ ہے جس طرح سے چاہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹتی رہے, جس طرح سے چاہے اس کو ذلیل کرتی رہے؟ وہ بھائی تم نے اگر خلا لینا بھی تھا, غیر شرعی خلا تھا, تمہیں زنا کا شوق ہے, تم دفع ہو جاؤ, بچے تو اس کے حوالے کرو نا تم. 491 فائل کیا جاتا ہے, اس کے اندر کچھ کاپی پیسٹ ہوتی ہیں ٹیمپلیٹس جو کہ وکیلوں نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی ہیں. سم ہاؤ اس میں ایڈیشن بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہونے سے پہلے نا ہماری ایک علماء کونسل ہو, ایٹ لیسٹ دونوں پارٹیز کو بٹھائیں, بیٹھ کے ان سے کہیں کہ یار آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور قسم کھائیں کہ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتی ہیں کہ یعنی وہ لگے بندے کچھ الزامات ہیں شوہر پہ, جی بنے بنائے وہ وکیل نے نا کمپوز کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں.
میں کہتا ہوں جس وکیل نے اس قانون کو تبدیل کر دیا یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. یہ صرف مردوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ عورت کے بھی حق ہے اس میں. مرد عورت کے ساتھ اس وقت تک وفا نہیں کرے گا جب تک اس کو عورت کے اپنا ہونے کا یقین نہ ہو. جس دن مرد کو یہ شبہ ہو گیا نا کہ یہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے, نہ وہ اس کے نام پراپرٹی کرے گا. ابھی تو مرد کماتا اپنے بیوی بچوں کے لیے, ہمارے یہاں میجورٹی یہی ہے, وراثتیں اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ یار میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, میں پراپرٹی بنا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد بیوہ اور بچوں کا کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے سنا ہوگا میں اکثر ایک آواز اٹھا رہا ہوں عدالتی خلا کے خلاف, چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں, کوئی اس پر کوئی سنوائی نہیں ہے. کہ جو خواتین کورٹ میں جاتی ہیں, لکھا لکھا ایک پیپر ہوتا ہے, وکیل نے ان کو پکڑایا ہوا ہوتا ہے, اس میں ریٹن میں کچھ الزامات کمپوز کیے ہوئے ہوتے ہیں. شراب پیتا ہے, لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں, یوں کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, ڈمکانا کرتا ہے, اور نہ اس پہ عورت کے پاس کوئی گواہ ہوتے ہیں, نہ عدالت اس سے گواہ طلب کرتی ہے. عدالت اس کو خلا پکڑاتی ہے اور یہ جا وہ جا, بیگم صاحبہ مارکیٹ سے شارٹ. زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے. یہ جنرل مشرف نے اپنی آخرت برباد کرنے کا ایک سامان کیا تھا, فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے, تو اس کو عدالتوں میں نافذ کر دیا. اب جج تو بے قصور ہے, ظاہر ہے اس پر تو ایک چیز مسلط ہے, تو وہ تو جو کر رہے ہیں ججز صاحبان, لیکن ان کو بھی خدا سے ڈرنا چاہیے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم میں اور نکاح میں یہی فرق ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں آزاد ہوتے ہیں, جب چاہیں بریک اپ ہو گیا ان کا. تو نکاح میں بھی اگر یہی ہے کہ دونوں جب چاہیں نکاح ختم کر دیں, تو وہ زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا پھر. تو اس پہ تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں, یہ اجماع امت کے خلاف ہے جو عدالتی خلا آج کل چل رہا ہے نا. اس پہ آواز اٹھانی چاہیے علماء کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو, اور ہمارے وکلاء کو وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور فیوچر میں اس کا نقصان عورت ہی اٹھائے گی, فیوچر میں اس کا نقصان عورت کو ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ جب مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, ان کو پتہ ہے یار میں نے شادی کی ہے اور میری بیوی کسی بھی وقت مجھ سے خلا لے کے جا سکتی ہے, تو وہ وفا نہیں کرے گا بیوی کے ساتھ. آج کل ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں بیگم کے نام کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے یار یہ میری ہے. جب آپ کو یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے یہ, تو کیسے اس کو اپنا سمجھے گا انسان. پھر تو اس سے اتنا ہی تعلق رکھے گا جو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے, ایک فزیکل ریلیشن ہوگا. اس کے بعد بھائی کوئی اس کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت نہیں, نہ اس پہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت ہے, تو کسی بھی وقت یہ جا سکتی ہے جیسے کہ ہو رہا ہے. تو یہاں تک تو بات بری تھی, لیکن کم از کم اتنا تھا کہ بھئی ایک عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے, اس کو عدالت سے خلا لیا, غیر شرعی خلا. ایک خلا شرعی ہوتا ہے, اس پر میں بات بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ شوہر اگر واقعی ظلم کر رہا ہے, واقعی اس پہ کا ظالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے, تو چند صورتیں ایسی ہیں جن میں یک طرفہ بھی عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. لیکن ہماری عدالتیں آج کل جو قانون ہے نا, جو ریٹن میں لکھا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ عدالت اس کی پابند نہیں ہے. بس عورت جائے گی, عدالت اس کی پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری پکڑائے گی. یہ غیر شرعی چیز ہے. پھر اس ظلم پہ ایک اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ 100% غلطی عورت کی ہے, بچے ہو چکے ہیں, وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے. عدالت اس سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ محترمہ آپ جو خلا کی آپ نے کیس فائل کیا ہے, اس میں شوہر کا تو کوئی قصور ہی نہیں بنتا, جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہیں, تو آپ بچہ کس بیس پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں. عدالت یہ نہیں پوچھے گی. بچہ بھی گیا شوہر کے ہاتھ سے. آپ خود سوچیں, اگر آپ ایک خاندانی آدمی ہیں, تو کیا کوئی خاندانی آدمی اپنے بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر سکتا ہے جس عورت کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے, اللہ کے رسول سے قیامت کے دن ملاقات پہ بھی شرم نہیں آ رہی اس کو کہ میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی کہ کس بیس پہ میں نے خلا لیا ہے. وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے. تمام مدارس, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, جامعۃ الرشید اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے تمہارا, کالعدم ہے, لیکن اس کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس عورت کے ساتھ مرد اپنا بچہ مجبوراً بھیجنے پر, یعنی اس پہ بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے وہ. اب ہو کیا رہا ہے, جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں, دن رات میرے پاس یہ کیسز آ رہے ہیں, میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. کوئی بھائی اس پہ آواز اٹھاؤ یار. کیسز کیا آ رہے ہیں, ایک خاتون نے ایک بندے سے شادی کی, اس سے بچہ پیدا ہوا, کورٹ میں خلا فائل کیا, وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بیگم بھی گئی اور بچہ بھی میرے ہاتھ سے گیا. کورٹ اٹھا کے وہ بچہ لازمی عورت کے حوالے کرتی ہے, عورت کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے, شوہر مہینے میں 2 دفعہ کورٹ میں ملاقات کر رہا ہے اپنے بچے سے, اور اس میں بھی پہلے وہ کیس کرتا ہے, وکیلوں کو ٹھیک ٹھاک پیسہ کھلاتا ہے, فری پھوکٹ میں نہیں ہوتا یہ کام, وہ لمبا چلتا رہتا ہے. وہ نوٹس عورت کے گھر میں جاتا ہے, 3-4 مہینے تو خاتون وہ نوٹس وصول ہی نہیں کرتی ہیں کہ جی میں تھی نہیں گھر پہ,
4-6 مہینے کے بعد جا کے کہیں نوٹس وصول ہوتا ہے, تو 6-7 مہینے تو باپ کے ویسے ہی گئے. اس دوران بچہ ویسے ہی بھول جاتا ہے اپنے باپ کو. اب کیا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی, اب کورٹ میں بچے سے ملاقات ہوگی, مر جائے گا جی کورٹ میں. عدالت یہ کرتی ہے کہ خاتون جو بچے کو کورٹ میں لے کر آئے گی یا کسی ملازم کے ذریعے بھیجے گی, یہ خرچہ بھی باپ کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کورٹ میں لائے گی تو باپ کورٹ میں ملے گا اپنے بچے سے, وہ بھی مہینے میں 2 دفعہ. اور اس میں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہاں کس سلسلے میں تمہارا آنا ہوا. دادا دادی گھر میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پوتا گیا ہم سے. اور بھی جو خاندانی لوگ ہیں ان کے ہاں تو پھپھیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے ہاں تو چاچے بھی ہوتے ہیں, تو وہ سارے رو رہے ہوتے ہیں یار, ان کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی دادا دادی وہ کورٹ میں کہاں جائیں گے بیچارے ملاقات کے لیے, تو باپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ یہ بچہ گھر میں لے جائے, اپنے دادا دادی سے ملے, نانا اور جو اپنے دوسرے ریلیٹیو ہیں ان سے ملوائے, یا 24 گھنٹے کم از کم ایک دفعہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے, اتوار والے دن رکھ لے, چھٹی والے دن رکھ لے. یہ بڑا لمبا پروسیس چلتا ہے. تو اعصاب شکن جو ہے نا انسان کو ٹینشن دیتی ہیں ہماری کورٹ عدالتیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے جی بچہ جب تک 18 سال تک نہیں ہو جاتا آپ نے اس کا سارا خرچہ اٹھانا ہے. اور میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں, باپ کی تنخواہ کتنی ہے اور اس پہ اولاد کا خرچہ کتنا ڈالا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں کہ یار وہ کہیں دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ پیسہ بچے گا بھی اس اگلی کو پالنے کے لیے یا اگلے بچوں کو پالنے کے لیے. ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے ہیں کہ وہ بیچارہ خرچہ دینے سے, اچھا چلو خرچہ دے رہا ہوتا ٹھیک ہے, 18 سال تک باپ خرچہ دے, لیکن پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ خرچہ باپ کے ذمے ہے تو تربیت باپ کی مرضی کی ہوگی. ماں اس کو اپنی مرضی کے اسکول میں داخل نہیں کر سکتی. یہ کیسا قانون ہے یار, کیسا جانوروں والا قانون ہے کہ خرچہ آپ سارا باپ سے لے رہے ہو اور ساری تعلیم اور تربیت ماں کی مرضی کی ہو رہی ہے. تو وہ تو خانسامے سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے اس کی. آپ اسلام کو لیتے ہو تو پورا لو نا. یہ کیسا اسلام آپ لے رہے ہو کہ آدھا آپ یورپ کا قانون لے رہے ہو, آدھا آپ اسلام کا قانون لے رہے ہو. تو خودکشیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا. میں خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ بہت سے باپوں نے خودکشیاں کی اس قانون کی وجہ سے. تو مشرف کی کہ تو قبر میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا, جو وہ کر کے گیا ہے ہمارے ساتھ. آپ جو ابھی موجودہ کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, خدا کا واسطہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, آپ اپنے قانون پہ نظر ثانی کریں. اسلامی نظریاتی کونسل کو چاہیے کہ اس پہ آواز اٹھائے اور ہماری اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہونی چاہیے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا ان فیوچر رزلٹ کیا نکلے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جی یہ خرچہ دے رہا ہے, جس دن اس نے خرچہ دینا بند کیا اٹھا کے عدالت اس کو ڈال دے گی جیل میں. یہ کہتا ہے یار میں بچوں سے بھی گیا, بچے بھی میرے ہاتھ سے گئے, کیونکہ تربیت اس کی ماں کر رہی ہے. بہت ساری مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں اس دوران. وہ 15 دن میں بچہ جب ایک دفعہ باپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے, 1 یا 2 گھنٹے کی میٹنگ کے لیے, اس میں اکثر وہ باپ کو پہچانتا نہیں ہے. پہچانتا ہے تو باپ کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ 100% ماں کی کسٹڈی میں ہے وہ بچہ. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ماں اس کو, میں نہیں کہہ رہا ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن بہت سی مائیں وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں. جس نے ظاہر غیر شرعی خلا لیا ہے وہ کون سا خدا سے اس کے دل میں کوئی خوف ہوگا خدا کا. وہ کیا کر رہی ہے کہ جی وہ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے کہ 10 سال کا بچہ ہے, باپ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا. آپ بتائیں باپ کے کیا جذبات ہوں گے, اور خرچہ اس بچے کی تربیت کے لیے باپ ہی دے رہا ہے. یعنی آپ خود سوچو نا, کدھر جا رہے ہو یار. یورپ اور امریکہ کی اندھی تقلید میں آپ کس قانون کو فالو کر رہے ہیں. آپ کے پاس اتنا پیارا مذہب ہے اسلام ہے, اس کو چھوڑ کر آپ, اور کمال کی بات ہے اس قانون پہ لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا ہے. لیبل یہ لگایا کہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جی وہ 18 سال کی عمر تک وہ خرچہ دیتا رہے گا اور بچہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے, میری مرضی کے اسکول میں ہے یا نہیں ہے, اس کی تربیت کیا ہو رہی ہے. بیٹی سلیو لیس کپڑے پہن رہی ہے, وہ اسکرٹ پہن رہی ہے, اس کے کتنے بوائے فرینڈ بن رہے ہیں, موبائل میں کیا ہے, باپ کو اس سے کوئی پوچھ گچھ کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو. پھر کیا ہو رہا ہے جی, بسا اوقات وہ لڑکی شادی کرتی ہے جس نے خلا لیا عدالت سے, کسی غیر مرد سے شادی کرے گی, وہ بیٹی بھی اسی غیر مرد کے ساتھ رہے گی جا کے. اس سے بچہ لینے میں سالوں بیت جاتے ہیں باپ کو کہ بھائی یہ کیونکہ شادی کر چکی ہے, اب اس کو شادی کو ثابت کرنا اور یہ بیٹی میری کسٹڈی میں آئے. اور پھر بھی اکثر و بیشتر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا. اب آپ بتائیں, شہوت پرستی کا دور ہے, یہاں سوتیلی بیٹیوں سے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں, دن رات آپ دیکھ رہے ہیں. نابالغ بچیوں سے ریپ کے جس ملک میں واقعات ہو رہے ہیں, اس میں غیرت مند باپ پہ کیا گزرے گی کہ میری بیٹی وہ غیر مرد کی کسٹڈی میں ہے, جبکہ اوریجنل باپ, حقیقی باپ موجود ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
وہ ڈپریشن میں جائے گا. اور بس آپ تھوڑے دنوں میں ٹی وی میں دیکھیں گے جی خواتین کے حقوق پر کوئی نیا بیان آ گیا, خواتین کے حقوق کی کوئی نئی تنظیم بن گئی, خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھائی, لیکن مردوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا عورت کو کیا اب کھلی چھوٹ ہے جس طرح سے چاہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹتی رہے, جس طرح سے چاہے اس کو ذلیل کرتی رہے؟ وہ بھائی تم نے اگر خلا لینا بھی تھا, غیر شرعی خلا تھا, تمہیں زنا کا شوق ہے, تم دفع ہو جاؤ, بچے تو اس کے حوالے کرو نا تم, یا کم از کم اتنا تو کرو کہ جب تم غیر مرد سے شادی کرتی ہو تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ عورت جیسے ہی شادی کرتی ہے بچے اپنے پاس رکھنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے, فوراً وہ باپ کے حوالے کرے گی بچے. کیونکہ جو حقیقی جو اس کا سرپرست ہے, جو خرچہ جس کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے, تو کسٹڈی بھی اسی کی ہوگی. وہ ماں سے ملوائے گا ضرور, ماں سے ایسا نہیں ہے کہ روک نہیں سکتا اس کو. ہفتے میں ایک دفعہ وہ ماں کے حوالے کرے گا, 24 گھنٹے ہفتے میں ایک دفعہ وہ 24 گھنٹے ماں کے ساتھ رہیں گے. لیکن اگر ماں کہیں شادی کر لیتی ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ وہ ماں کے ساتھ بچہ رہ سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ بچے ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ باپ ہی کے ساتھ رہیں گے. پھر وہ کیونکہ غیر مرد کے ساتھ جب اوریجنل باپ موجود ہے تو غیر مرد کے ساتھ ماں ان بچوں کو, خاص طور پہ بیٹی کو, تو کسی قیمت میں نہیں رکھ سکتی وہ. تو یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ابھی میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ خاتون نے کسی مرد سے شادی کی ہے, بچہ پیدا ہوا, خلا لیا, 18 سال کے لیے اس بچے کا خرچہ باپ کے کندھوں پہ ڈال دیا. باپ دے رہا ہے, اور پھر 6-7 مہینے باپ کو لگ گئے عدالت میں ملاقات کے. اس دوران وہ بچہ ویسے ہی چھوٹا بچہ تو ویسے ہی بہت جلدی بھول جاتا ہے. پھر جناب خاتون نے کیا کیا, کہیں اور شادی کی, کہیں اور شادی کی ہے, اس سے بچہ پیدا ہوا, پہلے والے کا خرچہ اسٹل آ رہا ہے, دوسرے سے بھی خرچہ باندھ لیا, وہاں سے بھی خلا لے لیا. تو یہ بہترین بزنس خواتین کے لیے ایک شروع ہو چکا ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سن کے جو تھوڑی بہت خواتین رہ گئی ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان میں سے بھی بہت سی یہی بزنس شروع کر دیں. تو خدارہ ہوش کے ناخن لو, آپ اپنی سوسائٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہو. اور میں بتا دوں اس کا نقصان ان فیوچر عورت کو ہوگا, مرد کو نہیں ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ جب یہ چیز زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیل جائے گی تو مرد نکاح کرنا چھوڑ دیں گے. وہ دیکھیں گے نا جب فلاں دوست کے ساتھ یہ ہوا, وہ کس طرح عدالتوں میں اس کی بیوی اس کو گھسیٹ رہی ہے, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, شادیاں کرنا چھوڑیں گے. بولیں گے عورت سے فزیکل ریلیشن کرو, جیسے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, اپنا کام کیا اور نکل لیے. جیسے غیر مسلموں کے ہاں ہوتا ہے, وہ نکاح وکاح کی ٹینشنوں میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں یار ان کے ہاں ولد الزنا بچے بہت پیدا ہوتے ہیں, وداؤٹ باپ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں. باپ نہیں ٹینشن لیتا, ان کو پتا ہے کہ میں بچہ پیدا کروں گا میرے لیے ایک عذاب بن جائے گا, یہ عورت کی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی اس سے. تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں, کچھ اس پہ آواز اٹھائیں, میڈیا والے آواز اٹھائیں, اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, وکلاء اس پہ آواز اٹھائیں. میں کہتا ہوں جس نے اس قانون کو تبدیل کر دیا, یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. یہ صرف مردوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ عورت کے بھی حق ہے اس میں. مرد عورت کے ساتھ اس وقت تک وفا نہیں کرے گا جب تک اس کو عورت کے اپنا ہونے کا یقین نہ ہو. جس دن مرد کو یہ شبہ ہو گیا نا کہ یہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے, نہ وہ اس کے نام پراپرٹی کرے گا. ابھی تو مرد کماتا اپنے بیوی بچوں کے لیے, ہمارے میجورٹی یہی ہے, وراثتیں اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ یار میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, میں پراپرٹی بنا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد بیوہ اور بچوں کا کیا ہوگا. اور ایسے بھی آپ کو میں واقعہ سنا دوں, مرد نے یہ کیا کہ ایک پراپرٹی تیار کر کے اپنی بیوی کو دی کہ یار میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ابھی سے اس کے نام کر دوں. بیگم صاحبہ کی نیت ہی بدل گئی, ادھر 2 کروڑ کی پراپرٹی اس کو دی ہے, بیگم نے عدالت میں خلا لیا, پراپرٹی بھی گئی, بیگم بھی مارکیٹ سے گئی. تو یہ واقعات جب ہوں گے نا تو مرد وفا کرنا چھوڑ دیں گے, نقصان عورت کو ہوگا. ٹیشو پیپر کی طرح فیوچر میں عورت استعمال ہوگی, مرد کہے گا اس سے اپنی خواہش پوری کرو. اور ٹیشو پیپر جس طرح گندگی صاف کرنے سے پہلے بڑا اچھا لگتا ہے, گندگی صاف کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے, تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ انسان وفا کرتا ہے. میجورٹی الحمدللہ وفا کرتی ہے ہمارے یہاں, اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے, اپنی سوسائٹی آج بھی دیکھ لیں آپ. لیکن اگر یہ عدالتی خلا اور یہ بچوں کا والا جو سیٹ اپ ہے جس طرح سے چل رہا ہے, یہ چلتا رہا نا, تو کل فیوچر میں مرد عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا کہ بھائی اس سے زیادہ وفا کرنے کی اور زیادہ دل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کام نکالو. جیسے ٹیشو پیپر گندگی صاف کرنے سے پہلے بہت اچھا ہے, گندگی صاف کرنے کے بعد ڈسٹ بن, تو تھوڑا سا اس کا حسن ختم ہوگا. مرد ٹیشو پیپر کی طرح اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دے گا, نظر انداز کرے گا. بیوی ایسی ایک اللہ نے اس کو ایک رشتہ بنایا ہے کہ جتنی ایج اس کی بڑھتی ہے, مرد اس کے ساتھ محبت زیادہ کرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بچوں کی ماں ہے وہ. آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں, میں نہیں دیکھتا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو ایجڈ ہونے کی وجہ سے طلاق دیتا ہو, چھوڑتا ہو, بلکہ وہ کہتا ہے یار اب تو میرے گھر میں یہ جو ہے نا ایک گھر کی مالکن بن چکی ہے.
لیکن یہ مرد جب ہی وفا کرے گا جب اس کو عورت کی طرف سے وفا ملے گی, اور قانون غلط چیز میں عورت کا ساتھ نہیں دے گا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس کچھ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف یوں سمجھیں کہ دیکھ کے چاول جیسے چیک کرائے جاتے ہیں نا, دیکھنے کے لیے کہ دیکھ گل گئی ہے کہ نہیں گل گئی. تو یہ ہزاروں لاکھوں مردوں کا یہ مسئلہ ہے پاکستان میں, ان میں سے چند لوگ ابھی آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں. تو یہ چند لوگوں کا میں تھوڑا سا انٹرویو لیتا ہوں, ان سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. انہوں نے نکاح کیا, بچے پیدا ہوئے ان کے, اس کے بعد جو میں نہیں کہہ رہا, میں یہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بیگموں کے ساتھ ظلم کیا ہو, مجھے نہیں پتا, میں تو یک طرفہ بات سن رہا ہوں, دوسری طرف کی تو میں سن نہیں رہا. ہو سکتا ہے انہوں نے ظلم کیا ہو اور ان کی بیگم ان سے چلی گئی ہو, لیکن چلو ایک کام ہو گیا, بیگم نہیں ساتھ رہنا چاہتی, بچے تو باپ کے بھی ہیں ماں کے بھی ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. میاں بیوی میں علیحدگی کے بعد نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا, نہ بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے ماں سے چھین لیں آپ, ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے بچے ملیں گے, دونوں کے برابر کے حقوق ہیں, اور خرچہ باپ پہ اگر ڈالا جا رہا ہے تو پھر تعلیم باپ کی مرضی کی ہوگی, تربیت باپ کی مرضی کی ہوگی. تو یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا ان سے بھی ہم انٹرویو لے لیتے ہیں, تھوڑے سے اپنے اپنے حالات آپ لوگ بتا دیں. میں ان سے ان کی بیگموں کے حالات نہیں پوچھوں گا, کیونکہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ آپ کو دعویٰ کرنا چاہتا کہ ان کی بیگموں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. مجھے کیا پتا بھائی, ہو سکتا ہے ان کی بیگم ان میں سے کوئی چھٹا لگاتا ہو, خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کوئی مارتا پیٹتا ہو, مجھے کیا پتا کیا حالات ہیں. لیکن اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ جیسے ماں کا ہوتا ہے ایسے ہی باپ کا بھی ہوتا ہے. تو یہ صرف بچوں کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے, اپنی بیگموں کے بارے میں ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی بیگموں نے عدالتوں سے کھلے لیے ہوئے ہیں, ان کی غلطی ہے یا ان کی بیگم کی غلطی ہے, اس پہ نو کمنٹس. لیکن بچہ جیسے باپ کا ہوتا ہے, ماں کا ہوتا ہے, ایسے ہی باپ کا بھی ہوتا ہے. تو میں ان سے جو انٹرویو لینے والا ہوں, ان کی جو کارگزاریاں سننے والا ہوں, وہ اولادوں سے متعلق ہیں. تو آپ ذرا بتائیں کہ کیا حالات آپ لوگ کے ساتھ کورٹ میں کیا سلوک ہو رہا ہے, اور آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب تھوڑا قریب رکھیں اس کو. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم وائس آف فادر کے جو لوگ جمع ہوئے ہیں, انہوں نے ٹائم دیا اور ہمیں کچھ سننے کے لیے ٹائم دیا. ہم جو اس وقت یہاں پر جمع ہے, یہ ایک چند لوگ ہیں, لیکن کورٹوں میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہے. اور ایک بندہ جب کورٹ میں بچے سے ملنے جاتا ہے, وہ بہت سخت تکلیف میں ہوتا ہے, اور بعض اوقات ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو وہ لوگ نہ نیند پوری کر کے لاتے ہیں, نہ کھلا پلا کے لاتے ہیں. 2 گھنٹے کی ملاقات میں باپ اس سے وہ بچہ کیسے مانوس ہوگا. بہت سی چیزیں رکھیں اس کو بہت سی چیزیں ہم لے کے جاتے ہیں بچوں کے لیے, لیکن بچہ مانوس ہی نہیں ہوتا ہے. وہ چیزیں تو وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن بچوں سے ملاقات کا وہ نہیں دیتے ہیں. جب ہم لوگ لگاتے ہیں اپلیکیشن کے عید پہ ملاقات ہو, اگر آرڈر ہو بھی جاتے ہیں تو بعض اوقات تو وہ ایک اگر عید کی ملاقات ہے وہ کم از کم 15,000 سے کم کی نہیں ہوتی ہے. بیلف کو 3-4 ہزار دینے پڑتے ہیں, پھر اس کے علاوہ کنوینس چارجز بھی ہوتے ہیں, پھر بچوں کے لیے گفٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اسی طرح اچھے خاصے خرچے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر چھٹیوں میں اگر ہم بچے سے ملاقات لیتے ہیں تو جج صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو دیا جائے یا نہیں دیا جائے. جب ایک گارڈین ہماری جج ہے تو جج کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بچوں سے ملاقات کرائے. باپ کی ماں تو کبھی بھی نہیں چاہے گی بچہ باپ سے مانوس ہو. تو یہ تکلیف میں ہے. یہاں پہ جتنے بھی فادر ہیں ان کو میں نے خود روتے ہوئے کورٹوں میں دیکھا ہے, بلکہ میں خود بھی رویا ہوں کورٹ میں, کہ میری 7 مہینے کورٹ میں ملاقات نہیں ہوتی تھی. جب ایک مرتبہ اگر نوٹس بھجوائیں اس نوٹس پہ نہیں آئے تو جج صاحب کہتے ہیں دوسرا نوٹس بھیجیں, پھر تیسرا نوٹس بھیجتے, پھر فائنل نوٹس بھیجیں, 5, 6, 7 نوٹس بھیجیں, تو پھر اس کے بعد جا کے وہ آتی تھی. بڑی مشکل سے, لیکن تب بھی اس کو کچھ بھی نہیں ہے. جج صاحب اس کو کوئی بھی پنشمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. بس یہی کہتے ہیں کہ ملاقات ٹائم پہ کراؤ. حالانکہ ان کو اگر تھوڑی سی انہیں سزا دی جائے, ان پہ جرمانہ رکھ دیا جائے, تو کم از کم باپ سے ملاقات تو ہو. لیکن جج ایسا کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو تکلیف والد کو ہی ہو رہی ہوتی ہے, ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر ہر کسی کے علیحدہ مسائل ہیں, علیحدہ کسی اور کو بھی. اچھا میں ایک واقعہ سناؤں. 2009 میں نے ایک واقعہ دیکھا, ایک آدمی کی تنخواہ 12,000 اور جج نے اس کے اوپر جو کسٹڈی کے پیسے ڈالے 8,000. اب 8,000 جب وہ بچوں کو دے گا اور اس میں پھر آنے جانے کا کنوینس اور یہ سب بھی, تو 4,000 میں اپنا وہ دوبارہ شادی کر کے گھر کیسے چلائے گا وہ؟ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور نہیں دو تو اندر ہو جاؤ بھائی آپ, ٹھیک ہے نا. جی جناب آپ فرمائیے.
مفتی صاحب قانون میں گنجائش ہے لیکن جج صحیح فیصلے نہیں کر رہے ہیں, اور 90 ڈیز کا ہے فیملی سوٹ کا کیس, 90 ڈیز میں حل کرنا ہوتا ہے ان کو, لیکن اس میں گنجائش ہے کہ اگر ادر پارٹی جو وائف ہے وہ اگر وہ بچے کو نہیں سنبھال سکتی, وہ غریب ہیں یا مینٹلی ہیلتھ صحیح نہیں ہے, میڈیکل پرابلم ہے, اس چیز کو بھی نظر انداز کرنی ہے جج, کیونکہ ہم جو NCF فادر ہیں وہاں کی ایندھن ہیں. ہم اتنی بڑی تعداد میں اگر ہم NCF فادر کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اور جو وکیل ہمیں مل رہے ہیں, مطلب 100 میں سے 90 وکیل جو ہے نا وہ کچے کے ڈاکو ہیں, مطلب بندہ کڈنیپ ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا. میں آپ نے کہا کہ اپنے ذکر نہیں کرنا, 15 دن بعد میرے بیٹے جو بچوں کے ساتھ آپ کی بیگم نے آپ کے حق میں زیادتی کی اس کا تذکرہ کریں. آپ سے جو پرسنل زیادتی ہوئی وہ تو میں یک طرفہ بات سن کے نہیں, ہو سکتا ہے آپ ظالم ہو, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے بیگم صحیح ہو, ہمیں کیا پتا. وہی اب وہ بچہ بہت بیمار تھا کل, ٹھیک ہے, تو میں نے میڈم سے کہا کہ میڈم مجھے بچے کی کسٹڈی دیں, میں شفا میں نیوی میں ہوں, اس کا علاج کراؤں گا, آپ مجھے بچے کی کسٹڈی دے دیں. تو کہہ رہی نہیں نو, اور وہ بہت بری حالت میں تھا. تو مجھے مطلب کہ صحیح فیصلے نہیں ہو رہے. اور دوسری بات ہے کہ گنجائش ہے قانون میں, لیکن ہمارے یہاں قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ہر معاملے میں. اور ہم NCF فادر جتنے بھی ہیں نا سر, وہاں پہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہماری ڈیلے کرتے ہیں, ہماری کیس کو ڈیلے کرتے ہیں, ہمیں رلاتے ہیں, ہمیں تڑپاتے ہیں, اور مجرموں کی طرح. ایسا میڈم تو ہمیں آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی ہیں, وکیل سے بات کرتی ہیں, جج ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے, جیسا لگتا ہے ہم مجرم ہیں. اور اگر ہمیں ملاقات ملتی نا سر, تو ہم ان کو جو پیشکار بیٹھا ہے نا, پیشکار اسٹینوٹائپسٹ, اس کو بھی پیسے دیتے ہیں, اس کی مسکراہٹ کے پیسے. وہاں سے جو پیسے شروع ہوتے ہیں کہاں تک پیسے. دیکھیں اس کا سیدھے سے مطلب ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا وہ یہی سوچے گا یار بچہ پیدا کر کے میں نے اپنی العذاب کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ اگر وہ روک دینا پیسے دینا تو وہ اندر ہو جائے گا. تو کیا گزرے گی یار, وہ کہے گا یار یہ میری اولاد میرے لیے رحمت بنی ہے یا عذاب بنا دی ہے. کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یہ. اور بتائیں جی آپ کچھ. سر السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. مسائل کے حوالے سے سب جو میری نظر سے گزرے ہیں, جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں, خاص طور پہ بچوں سے ملاقات کے حوالے سے, جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم مطلب ہمارا جانا کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. بچے سے ملاقات کرنی ہے تو پیشکار کو پیسے ادا کرنے, پیشکار بول رہا ہوں وہ بیلف کو, جبکہ بیلف ایک گورنمنٹ امپلائی ہے, اس کو گورنمنٹ فیول بھی پے کرتی ہے, اس کو گورنمنٹ فیسلٹیز بھی پے کرتی ہے, اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے نا اماؤنٹ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے ان کو پک اینڈ ڈراپ کے دینے ہیں. اچھا, پھر جنرل پرسیپشن میں آ جائیں تو بچوں کے جو مینٹیننس ہے, اب لائک میرا ہے, میری سائڈ سے میری جو ایکس وائف ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اسکول میں مجھ سے ملنے پہ پابندی ہے. میں اسکول میں جا کے اپنے بچے کی رپورٹ نہیں لے سکتا, میں اسکول سے پوچھ نہیں سکتا میرے بچے کی جو کوالیفیکیشن ہے یا پروگرس ہے وہ کیسی چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو خاتون اس طرح کر رہی ہے نا, عذاب خرید رہی ہے اپنے لیے. قرآن میں صاف ہے لا تضار والدۃ بولدہا, نہ ماں کو اجازت ہے کہ باپ کو تکلیف دے بچے کی وجہ, بچے کے ذریعے, اور نہ باپ کو اجازت ہے. میرے سامنے جی چند دن پہلے کیس آیا, جتنے کیسز آپ کے پاس ہیں نا اس سے 100 گنا میرے پاس ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم تو ملتے رہتے ہیں لوگوں سے. ہاں, تو میں ابھی بتاؤں, ایک کیس آیا ہے, خاتون آئی ہمارے پاس کہ بھائی میں عدالت سے میں نے خلا لیا ہے. وہ تھوڑی سی دیندار تھیں, تو ہم نے جب جامع رشید میں اس کے خلا کے ڈاکومنٹس ہیں, ہم نے کہا یہ خلا صحیح نہیں ہوا آپ کا, یہ کوئی ایسی آپ اپنے شوہر کے نکاح میں باقی, وہ 3 سال سے خلا لے کے بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے. ہم نے کہا دیکھیں یہ اگر یہ الزامات ہیں یہ آپ, ہم نے کہا کہ ہم خود ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ اپلیکیشن ہمیں دیں, ہم آپ کے شوہر کو بلاتے ہیں, انسان کے بچے بنو بھائی اگر ایسے ظالم ہوں, اور اگر واقعی ظالم ہے تو ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ یہ نکاح ختم ہو جائے کسی طریقے سے. اس کے میاں کو بلایا ہم نے. اچھا 3-4 سال سے وہ الگ تھی اپنے شوہر سے, 3-4 بچیاں اس کی. جب وہ شوہر آیا ہے نا, آتے ہی پھوٹ پھوٹ کے اپنی بچیوں کو دیکھ کے رونے لگا, کہہ رہے 4 سال بعد اپنی بچیوں کو دیکھ رہا ہوں میں, اور بچیاں باپ سے نفرت کر رہی ہیں. یہ میرے سامنے کا کیس ہے, اس میں جامعہ کے علماء بھی تھے. خیر کہہ رہے میں نہیں مل سکایا, آج میں مل رہا ہوں ان سے. اچھا پھر جب ہم نے کیس, وہ جو خاتون کے جو الزامات تھے وہ کراس کویشچن کیے تو سارے الزامات غلط نکلے. وہ ہم نے کہا بھائی آپ نان نفقہ نہیں دیتے, کہہ رہے میں دیتا ہوں. ہم نے کہا تو کوئی شورٹی دو. اس نے کہا مفتی صاحب میرا فلیٹ ہے, اس کا کرایہ اتنا کرایہ بنتا ہے, میں ڈائریکٹ آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں, آپ ان کو چیک دے دیں.
اب اس سے بڑی شیورٹی کیا ہوگی؟ آپ خود سوچیں نا کہ یار ایک آدمی اتنی نان نفقہ ایسے اس طرح سے دینے کے لیے آمادہ ہے، یعنی اتنے واضح وہ سارے الزامات غلط نکلے، اور خاتون پردے دار تھیں، شرعی پردہ کرتی تھیں. تو مجھے یہی ہوا، میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ تو خلا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک آدمی اتنی بڑی گارنٹی لے رہا ہے. تو پھر بھی میں نے کہا اس آدمی سے کہا یار جب ایک عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو چھوڑ دو. کہہ رہا ہے میں تیار ہوں چھوڑنے کے لیے، یہ بیٹیاں میرے حوالے کرے. اس خاتون نے کہا نہیں میں بیٹیاں نہیں دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، ہم تو چاہ رہے تھے کمپرومائز ہو جائے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹیاں اپنے پاس رکھیں، ایک ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس رہے گی. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ بتائیں کہ میں اگر پولیس میں ہوتا نا تو میں سزا دے سکتا تھا اس کو کہ یہ تو ظلم ہے بھائی. یہ پھر وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے، کسی اور شادی بھی کرنا چاہ رہی ہے، اور بیٹیاں اس سوتیلے باپ کے پاس رکھنا، ہو سکتا ہے اب تک ہو بھی چکی ہو. بیٹیاں سوتیلے باپ کے پاس، 3 بیٹیاں سوتیلے باپ کے پاس رہیں گی. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو آدمی تو اس سے تو آپ لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہو. اس سے تو سوسائٹی میں جرائم بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے اس سے سوسائٹی میں. ہاں اور یہ عورت جب کیا کرے گی، ابھی کسٹڈی کے پیسے بھی لینا شروع کر دے گی. یعنی مرد کہے گا بیٹیاں بھی گئیں، میری بیٹیاں سوتیلے باپ کے پاس بھی ہیں، اور ہفتے میں ایک دن بھی میرے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت بھی کر رہی ہیں، اور 18 سال تک سارا خرچہ بھی ان کا، اور 18 سال نہیں شادی تک سارا خرچہ میں دوں گا، اور شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوگی. تو یہ ظلم ہے بھائی. یہ تو کوئی وکیل خدا کے لیے اس پہ آواز اٹھا دے، شاید اللہ اسی پہ اس کو جنت میں لے جائے. جی اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں. یہ بچے کام سیکھ کے نہیں آ رہے ہیں، ہنگامے کر رہے ہیں اور طلاق لے کے بھاگ رہے ہیں. بیٹیوں کو تو گھر بسانا چاہیے نا. میں یاد رکھو یک طرفہ بات نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ مرد ظلم نہیں کرتے. میں تو صرف ایک کورٹ کے جو قانون ہے نا اس سے متعلق آواز اٹھا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ، ورنہ مردوں میں بھی ظلم کے بڑے واقعات ہیں. اگر کہیں ظلم ہے تو اس میں تو ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں ہو نا، عدالت تو دیکھ ہی نہیں رہی ہے کہ ظالم کون ہے. عدالت نے تو کہا ہے کہ بھائی کوئی بھی عورت آئے ٹھک کر کے کھلا پکڑایا، لے جا بچے لے جا بھائی، اور اس کو بنا دیا چل بھائی وہ جو مرضی کرتی رہے. نہیں عدالت اچھے برے کا نہیں فیصلہ کر رہی ہے، عدالت نے جو کرنا ہے وہ کر دیا اس نے. چلیں جی آگے آپ چلیں. السلام علیکم مفتی صاحب. کورٹ جو ہے نا ہمارے، وہ تو ایک دکان ہے. کورٹ پہ بات کرنا تو ہمارے مطلب بس سے باہر ہے. وہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، ہم سسٹم نہیں بدل سکتے. مگر آپ کے بیان سے نا جیسے مردوں پہ سسٹم بدلا جا سکتا ہے. وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف آواز انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کوئی ایسا کر دے. مگر آپ کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ مرد کے ساتھ خواتین بھی دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے نہیں رہنا، کوئی بھی وجوہات تھے. مجھ پہ 6 کیسز سے 2 جھوٹے بھی ثابت ہو گئے، جو بھی تھا ختم ہو گئے. اب میں اپنے بچوں سے لیے، دنیا میں سب سے حسین بچے میرے ہیں، سب سے زیادہ مجھے ان سے پیار ہے. تو اتلا ہے میرا بیٹا، میں اپنے بچے سے کورٹ میں ملنے جاتا ہوں، وہ 10 منٹ تک تو پہلے میرے پاس نہیں آتا کہ بابا گندے ہیں. اور جب میں ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹا مما اکیلے رہتی ہیں، تمہیں مما کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے، تم بہادر رہو اور ہم بس الگ رہتے ہیں. یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں ان کے پیسے بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن کورٹ بندہ ہوا ہے، ابھی کورٹ نے طے نہیں کیا کہ میں کیا پیسے دوں. جو محترمہ کو لے جانا تھا وہ سب پاسپورٹ، ڈاکومنٹس، سونا زیور سب لے گئی. میں دین کے حساب سے کہتا ہوں کہ جو تحفے میں آپ نے دیا تھا نا، میں نے دیا تھا، چلو میں نے معاف کیا، میں واپس بھی نہیں کال کرتا. میرے بچے تو مجھ سے ملنے دو. میرا بچہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے فیصل ماما کو مارا تھا، آپ غنڈے ہیں. 4.5 سال کا بچہ توتلی آواز میں کہتا ہے آپ غنڈے ہیں، آپ بدماش ہیں، اور آپ نے فیصل ماما کو مارا تھا. پھر 10 منٹ کھیلتا ہے تو وہ گلے میں بھی لگتا ہے، پیار بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے بابا میں آپ کے گھر کب جاؤں گا. اور کورٹ میں جب میں کوئی اپلیکیشن جمع کراتا ہوں کہ جی مجھے عید پہ ملنا ہے بچوں سے، عید پہ میں اپنے بچوں کو نماز تو پڑھانے لے جاؤں مسجد، میں نماز پڑھانے بھی نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے، محترمہ خواتین کی مسجد میں لے جا کے ان کو نماز پڑھا کے مجھے تصویر بھیج دیتی ہیں کہ میں نے ان کو نماز پڑھا دی. چلو آپ کی بڑی مہربانی، مسجد گئی. ٹھیک ہے، تو جواب میں یہ جواب جمع ہوتا ہے کہ جی بچے باپ سے ڈرتے ہیں، بچہ ظالم ہے، باپ ظالم ہے، جابر ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، فلانا ہے، دھمکانا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم خوار ہو کے رہ گئے اپنے بچوں کے لیے. ایک وقت آتا ہے سوچتے ہیں بہاڑ میں ڈالو، نہ کورٹ جاؤ نہ بچوں سے ملو. لیکن میں کیوں کسی کی خاطر اپنے بچوں کی تربیت خراب کروں، اور میں کیوں ہمت ہاروں. میری اولاد ہے، مجھے پتہ ہے آج نہیں تو کل واپس آئے گی. جتنی بھی ناانصافی ہوگی نا تو اللہ بیٹھا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. جو بچے اس طرح مائل کورٹ سے لے کے چلی گئی ہیں نا اور باپ کی کسٹڈی سے ہیں، وہ بچے جب 18 سال کے ہوں گے ان میں سمجھ پیدا ہوگی. اگر وہ ماں کی باتوں میں آ کے باپ سے نہیں ملے، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی انہوں نے. میرے پاس ایک صاحب ہے، کہہ رہے ہیں میرا بیٹا 27-28 سال کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے.
बूढ़े आदमी थे 28 साल के बाद, और वो भी इस चक्कर में कि विरासत मिलने का की उम्मीदें हो गई हैं। तो ये औलाद भी अपने लिए जहन्नम की आग खरीद रही है। आप एक तरफा बातें ना माँ को छोड़ें बाप की वजह से, ना बाप को छोड़ें माँ की वजह से, तो उस पे अब तो बड़ा हो गया ना, जब एक बच्चा बड़ा हो जाए उस वक्त तो उसका फर्ज बनता है ना कि दोनों से जाके मिले। वन साइडेड बातें सुन सुन के बच्चे भी दिमाग खराब हो रहा होता है उनका। बहुत डिफरेंट है दोनों तरफ। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इन सब में मैं वाहिद इंसान हूँ जी, जिसका ये माइक दे दें इनको। खुला भी नहीं हुआ और कोर्ट ने कस्टडी भी मेरे पास है। 491 वाहिद अल्लाह की तरफ से मेरे हक में हुई है। मैं आज तक, मेरी बीवी ने पिछले साल खुला डाला मुझे, क्योंकि मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बाहर होता हूँ, उसने ब्लैकमेल करने के लिए वो खुला भी डिसमिस हो गया। उसने जो शराइतें रखी हैं वो नाजायज़ हैं। बच्चा मेरे पास है, मैं आज भी बच्चे से कहता हूँ आपकी मामा बहुत अच्छी है, बच्चा से मिलवाता हूँ, लेकिन यकीन करें इन सबसे पैसे लिए जाते हैं। मेरी बीवी से ईद में मुलाकात पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड के एवज उसको मुलाकात दी गई, ना बेलिफ के पैसे, ना वो कोर्ट आती है, ना उससे कोई कन्वेंस चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये क्या है, ना इंसाफ़ी है। मैं अपनी बेटे को लेके वहाँ जाता हूँ, जज के आगे बता रहा हूँ कि मैं इसको रखना चाहता हूँ, जज मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है जी, एक तरफा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जी। जज सुनने को ही तैयार नहीं है, सिर्फ वो औरतों को फेवर दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वॉइस ऑफ फादर के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ, पॉजिटिव मैसेज। देखिए, हमारा जो है ना वो जेंडर तजाद नहीं है, हम औरतों के खिलाफ नहीं है। देखिए, औरत जो एक माँ भी है, एक बहन भी है। हम ये बोलते हैं कि अगर उसने खुला लेनी थी, उसको हम पसंद नहीं आई या हमें वो पसंद नहीं आई, हमारा मामला सेपरेट हो गया। पर बच्चे जो है ना वो मुश्तरक हैं, बच्चे माँ के भी हैं, बाप के भी हैं। अगर देखिए, हमारा कानून ये कहता है कि आप ये देखें कि वेलफेयर जो है बच्चे की कहाँ बेहतर है। जब मैंने गार्डियन वार्ड की बुक पढ़ी तो उसमें माँ के फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं, माँ की अजमत पे इंकार नहीं है, माँ का जो दर्जा है बहुत बुलंद है, लेकिन बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल है। ये देखें, अगर बाप के बाद अच्छा पल सकता है तो एज़ पर ट्रू स्पिरिट आप फैसला करें कि बच्चा बाप को दिया जाए। अगर माँ के पास पल सकता है तो माँ को दिया जाए। देखिए, कस्टडी जिसके पास भी हो, आया कि माँ के पास हो या बाप के पास हो, मुलाकात से कोई किसी को ना रोके। अगर माँ के पास है तो बाप से मिलने दे, आज़ादाना माहौल में अपने घर ले जाए, बाकी रिश्तेदारों से मिलाए, और इसी तरह बाप के पास है तो मिलने दे। हमें पॉजिटिव मैसेज देना है, हमें माशरे में पॉजिटिव चेंज लेके आना, और ये एक पॉजिटिव सोच मैं आपको देना चाहता हूँ। देखें, हम भी इसी की कस्टडी की बात तो हम कर नहीं रहे, हम जो बात कर रहे हैं ना माँ की कस्टडी में, देखें शरीफ उसूल ये है कि जब मियाँ बीवी में अलहदगी होती है तो जब तक बच्चा छोटा है, 9 साल तक बेटी माँ के पास रहेगी और 7 साल तक लड़का माँ के पास रहेगा। फिर जब 7 साल का बेटा हो जाता है तो फिर बाप के पास आएगा। अच्छा, जब बच्चा छोटा है तो 7 साल तक लड़का माँ के पास रहेगा, हफ्ते में 24 घंटे के लिए एक दफ़ा बाप के पास रहेगा। वो 6 दिन माँ के पास, 1 दिन बाप के पास। और जब बेटी 9 साल की हो जाएगी तो फिर 1 दिन बाप के पास, 6 दिन 9 साल तक के जब तक बेटी नहीं होती ना तो हफ्ते में 1 दिन बाप के पास, 6 दिन माँ के पास। अब 9 साल के बाद रूटीन चेंज हो जाएगी। अब वजह उसकी है कि अब बेटी को ज़रूरत है कि वो माहौल ख़राब होने लगता है ना तो बाप उसमें ज़्यादा हिफाजत कर सकता है। बेटे के भी अब बिगड़ने का टाइम शुरू हुआ है तो बच्चे का फ़ायदा किस में है, अब वो बाप के पास रहे। 7 साल के बाद बेटा बाप के पास आएगा, हफ्ते में 1 दिन माँ के पास गुजारेगा। इस दौरान भी अगर वो मिलना चाहती है मिलता रहेगा। और 9 साल के बाद फिर ये होगा कि वो लड़की फिर बाप के पास आ जाएगी और हफ्ते में 1 दिन वो माँ के पास रहेगी। तो इसमें चेंजिंग भी हो सकती है कि हालात के लिहाज से बाप अगर नशई है, खुदा न ख्वास्ता चरसी है, हीरोइनची है, तो भाई फिर नहीं दे सकते उसके पास, ठीक है ना। या माँ अगर खुदा न ख्वास्ता उसके कैरेक्टर ठीक नहीं है या उसकी हरकतें ठीक नहीं है तो इसमें चेंजिंग हो सकती है। अभी हमने मकसद ये जो जैसे भाई ने एक बात कही है ना, हम पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। हम औरत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारी भी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हमारी भी बच्चियाँ हैं, तो हम जो है वो कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। हम कह रहे हैं कि जब औरत के हुकूक की बात होती है तो ये भी तो इंसान है ना, मर्द है। क्या ये गधे घोड़े हैं कि इनके साथ जो मर्जी सलूक करो आप? तो औरत के हुकूक के नाम पे उनका जो बेड़ा गर्क कर दिया, और रिजल्ट में औरत ही का बेड़ा गर्क होगा। इससे रिजल्ट जो है ना, मर्द इंतकाम लेने पर आएगा। नुकसान फिर फ्यूचर में औरत नहीं उठाना है, फ्यूचर में औलाद भी तबाह होगी। तो उसको उसकी कस्टडी में अगर वो होता है तो उसके पास जाके रहा जाए। मैं आपको एक अच्छा वाक़या भी सुना दूं, जितने आपने नेगेटिव वाक़यात सुने हैं। अक्लमंद औरत क्या करती है, अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए वो अदालत का सहारा लेती नहीं है, वो अदालत नहीं जाती, वो समझदार औरत है। कुछ दिन पहले मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया
تو میرا ہی شاگرد تھا, اس نے مجھے کہا کہ میرا نکاح, میں جاتا نہیں پڑھانے کے لیے لیکن ریلیٹیو تھے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں پیچھے, لڑکا آگے بیٹھا ہوا, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں آگے بیٹھا ہوا, تو جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میرے والد بعد میں آئیں گے. میں نے کہا یار آپ کے والدین کی شادی ہے تو دونوں کو, ماں باپ کو اکٹھے آنا چاہیے. انہوں نے کہا میرے ماں باپ میں سیپریشن ہو گئی تھی. اچھا مجھے ایک شوق لگا, میں نے کہا پھر کہتے ہیں لیکن سیپریشن کے باوجود بھی ہم کو ماں باپ نے مل کے پالا ہے. جب ابا چاہتے تھے ہم لوگ ابا کے پاس جائیں, ہماری والدہ بھیج دیتی تھی, اور جب ہماری والدہ بلاتی تھیں ہمارے ابا ہمیں بھیج دیتے تھے. میری والدہ نے کہیں اور شادی کی, لیکن ابا سے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا کہ بھئی بچوں کو ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے. تو بچے ہمارے کہتے ہیں ہمارے ابا الگ رہے ہیں, میرے والد نے الگ شادی کی, میری والدہ نے الگ شادی کی, لیکن ہم کو دونوں سے محبت ہے. اور اب جب بڑے ہو گئے تو ہم کبھی ابا کے پاس رہ لیتے ہیں, کبھی اماں کے پاس جا کے رہ لیتے ہیں, اور شادی میں دونوں شریک ہیں. پردہ بھی کر رہی ہیں اماں ابا سے, آپ اندازہ لگائیں, کیونکہ علیحدگی ہو گئی تھی نا. پردے کے باوجود اتنی ان کے بچوں کی خاطر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی وہ شادی بیاہ میں بھی دونوں بچوں کے رشتے اکٹھے طے کر رہے ہیں. تو یہ بھی کچھ انسان کے بچوں کے بھی کچھ واقعات ہم نے کہا بتا دینا, ایسی بھی خواتین ہیں. تو یہی قرآن کی آیت ہے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ بچے کی وجہ سے, نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ. آپ کی بات میں نے کاٹی, سوری, اب آپ ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی جی جی, اچھا سر میں یہ کہہ رہا مجھ سے ایک لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے انٹرویو کے لیے, جب میں کسی کو بلاتا ہوں تو خود زیادہ بول رہا ہوتا ہوں. جی جی سر پہلے آپ وہ کلیئر کر دیتے ہیں نا کہ ماں کا رائٹ کتنا ہے, باپ کا کتنا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں کہ بچہ ماں کے پاس کتنا رہے, باپ کے پاس کتنا رہے, مسئلہ ہی حل ہو جائے. اگر ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے تو یہ ہے ماں کہ کا درجہ حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, سرپرستی میں باپ کا مقام شریعت میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سربراہ باپ ہے. جناب یہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہم کورٹ میں جاتے ہیں جہاں بچوں کی میٹنگ ہوتی ہے نا, تو وہ ایک کمرہ ٹائپ بنا ہوا ہے, اس میں سارے فیملیز آئی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ملوانے آتی ہیں باپ سے نا. تو وہ ایک بندہ اپنی بیٹی کو اٹھا رہا تھا, اپنی وائف سے لے رہا تھا, اس نے کچھ جملہ بول دیا یا نہیں بولا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بقول اس عورت کے اس نے مجھے کچھ جملہ کہا یا گالیاں دی ہیں, تو اس عورت نے فوراً سب کے سامنے چماٹ مار دی ہے اپنے ایکس شوہر کو. سب بچے پریشان ہو رہے تھے, سب دیکھ رہے تھے. بس اتنا نہیں ہوا, پھر اس نے کال کی ہے اپنے بھائی کو, اس کا بھائی بھاگتا ہوا آیا ہے اور جو ہے اس باپ کو وہیں پہ پکڑ لیا اور چماٹوں سے آ گیا. گارڈ تھوڑے دور تھے, وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے ہیں, جب تک آئے تھے ان کو پکڑتے اس نے 2-4 چماٹے مار دی. اب سارے بچوں کے آگے, سارے فیملیوں کے آگے باپ کتوں کی طرح باپ ذلیل ہو رہا ہے عدالتوں میں. ذلیل ہو رہا ہے. جو میرے پاس کیسز ہیں نا, جی جی کتے سے بدتر اس کی زندگی ہے. بالکل بالکل اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں سر, وہ اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ہم نے اس کو بولا بھائی اب ہمارے ساتھ آؤ, سب کھڑے ہو, کوئی اپنی آواز اٹھانے کے لیے بھی نہیں جا رہا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آگے ہمارے جج تو سنتے نہیں ہیں, ہم کیا کریں, مجبور ہیں. تو اس لحاظ سے وکیل مل کے نا بالکل ہمیں آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے والد سے, اور ججز اور وکیل مل کے آپس میں کھیل رہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا سر سیشن سے پہلے, تو وہ جج نے وہی ٹائم دیا تھا جو میرے ایکس وائف نے بتایا تھا کہ بھائی ان کو 6 گھنٹے ہی دینا, تو انہوں نے 6 گھنٹے ہی دیے ہیں, بڑھا کے نہیں دیے اپنی طرف سے. تو جج کا ایک اتنا بڑا رتبہ ہے, وہ خود اختیارات عورت سے کیوں 6 پوچھ گھنٹے رہے تو بہت ہیں, سمجھا نہیں میں 6 گھنٹے. اس سے گھر لے کے جانا, اچھا گھر سے ملاقات کے لیے میں نے درخواست دی تھی جج صاحب کو کہ مجھے بچے دے دیں گھر فلاں ٹائم کے لیے, فلاں ٹائم تک, مطلب عید کا دن, تاکہ 2 دن عید کے مجھے دے دیں. تو میں نے جب درخواست دی تو جج صاحب نے میری ایکس وائف سے پوچھا, ہاں بی بی پرمیشن لی, جی 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 اجازت ہے یا نہیں, جی آپ بچے دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جج صاحب کو اختیارات ہے, وہ ہم سے زبردستی پیسے لکھوا کے ان کو دے سکتے ہیں, تو وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے ہمیں بچے نہیں دے سکتے. وہ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں دینا چاہتی بچے, ہم تبھی تو ان کے پاس آئے ہیں نا کہ یار آپ ہمیں دلوائیں, آپ ہمیں انصاف دیں, ہمارے بچے ہمارے گھر سے پوچھنا ہوتا تو ہمیں کورٹ میں جانے کی, یعنی آپ کو کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت, تو ہم بجائے اسی کے پاؤں پڑے بھائی, آپ اسی سے ڈائریکٹ ہی ہم پاؤں پڑ کے بچے لے لیا کریں. وہ ہے آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہوا ہمارا. ہمارے پاس میں سامنے والے وکیل سے میڈم یہ مائک درخواست کر رہی ہیں کہ آپ ایک ملاقات تو کرا دیں بچے کی, باپ سے ایک ملاقات تو کرا دیں. اور پھر جب ملاقاتیں کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہیں مہینے میں 2, تو وہ بھی اس کی مرضی پر ہے کہ یہ کبھی لاتی ہے کبھی نہیں لاتی. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے 2 ملاقاتوں کے لیے لا رہی ہے, اپنی مرضی سے اسکپ بھی کر دیتی ہے. پھر ہم کو آلریڈی جو 2 ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ پھر ایک مس کرتی ہے تو وہ 4 ہفتے کا انتظار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے لیے ایک مصیبت ہی ہے, پریشانی ہے. پہلے کیس آیا, وہ لڑکا حیدرآباد سے کراچی آتا تھا کیونکہ بیگم کراچی لے کر آ گئی بچے.
وہ بیچارہ حیدرآباد سے سفر کر کے 1 گھنٹے کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کورٹ میں ملاقات ہو رہی ہے. ہمارے کورٹ میں سر ایک سکھر سے بھی آ رہا تھا, سٹی کورٹ میں آ رہے ہیں, حیدرآباد سے لوگ آ رہے ہیں. یہ ساری قربانی آدمی دینے کے لیے تیار اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ چلو بعد میں اولاد مل جائے گی مجھے, وہ قیامت تک کے لیے گئی. وہ بہاولپور سے بھی ایک بندہ آتا ہے جو صورت ہوتے جانے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہے شادی میں آپ کو دکھاتا ہوں. بالکل, آپ ذرا اپنا واقعہ سنائیں. میرا دیکھیں, آپ دیکھیں, یہ مائک قریب, بالکل یہ آپ کے سامنے ہے میری جو کورٹ کی ڈائری. 16 تاریخ کو کیا ہوا, 17 تاریخ کو کیا ہوا کہ آپ پڑھیں. 16 کو انہوں نے 17 پہ کر دی پیشی, صحیح ہے, کہ عید کی وزیٹیشن, ہوم وزیٹیشن 17 سے 19 پہ چلی گئی, 19 سے 20 پہ چلی گئی. اب آپ 20 تاریخ پہ دیکھیں کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا عید کے بعد 6 جون کو اور 6 مئی کو. پچھلے سال کا بتا, یا اسی سال کا یہ, ہاں بچے کی ہوم وزیٹیشن اور دوسرا عید الفطر پہ جو ہوم وزیٹیشن مانگی ہے اس کا فیصلہ ہوگا. ڈائری مینٹین ہو گئی 6 مئی کو, لہٰذا ختم. میں نے ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو ہوم وزیٹیشن نہیں دی کیونکہ بچہ میرے پاس ہے. والدہ کو ریجیکٹ ہو گئی. اگلے دن میرے پاس کال آتی ہے انجان نمبر سے, میں کال اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے پتہ چلتا ہے میری کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک اور آرڈر عورت کی فیور میں نکل آیا ہے, اس کو ہوم وزیٹیشن دے دی گئی ہے 6 گھنٹے کے لیے. یہ وہ مجھے بیلف کی کال آتی ہے. اتنی فیورزم عورت کی چل رہی ہے. بچے ان کے پاس ہے. مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر باپ کے پاس ہے, اول تو ہوتا نہیں ہے, ہاں ہوتا نہیں, لیکن کسی کیس میں باپ کے پاس ہے تو عورت کو تو سہولت ہے, وہ اپنے گھر بھی لے جا سکتی ہے. پہلے کیس کچھ دے رہی ہے فیصلہ, لیکن عورت کی کسٹڈی میں جیسے کہ ہوتا ہے تو پھر باپ کے گھر نہیں, نہ عورت سے پیسے لیے جاتے ہیں, نہ عورت سے پیسے لیے جاتے ہیں ملاقات کے, کنوینس کے. نہیں سنیں نا, دوسرا جو کما بھی رہی ہو نا پھر بھی باپ سے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں ہے کہ کسی چیز کی نہ بیلف کے ہیں نہ ملاقات کے ہیں نہ کسی چیز کے نہیں. ایون صرف آپ سے 1-1 لاکھ روپے 3-3 لاکھ روپے کے عوض لی جاتے ہیں ہوم وزیٹیشن. وہاں لکھا ہوا ہے صاف, صرف شناختی کارڈ دیں گی بچہ, اور جب بچہ واپس کریں گی شناختی کارڈ انہیں واپس دے دیا جائے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس حد تک یعنی کہ فیوریزم چل رہا ہے. میں کھڑا ہوں, جج میری نہیں سن رہا, میری وائف چیخ رہی ہے, میرے سے بات کر رہی ہے, میری وائف چیخ رہی ہے, جج اسے کچھ نہیں کہہ رہا. یہی اس کے بدلے اگر میں چیخ پکار کر دیتا مجھ پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتا. بات جی فرمائیے. السلام علیکم. میری بچی سے نا 1.5 سے 2 سال ملاقات نہیں کروائی جی. اس کے بعد جب میری تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں. 2 سال میری ملاقات نہیں کروائی گئی میری بچی سے, اور جب میری ملاقات کروائی گئی کورٹ کے تھرو, جب ان پر وہ لگایا تو میرے کو ہوم وزیٹیشن دی گئی کہ 1.5 سال آپ نے ملاقات نہیں کروائی تو اس کے بنسبت ان کو ہوم وزیٹیشن دی جاتی ہے. تو جب میں گھر پہ لے کر گیا ہوں تو بچی کہتی کہ آپ گندے ہیں اور میرے پاس آنے کے لیے بالکل تیار نہیں, اور اس کا برینڈ واش اتنا کیا گیا ہے اور اتنا اس کو ڈرا دھمکا کے بھیجا ہے کہ وہ میرے سے بالکل بھی مایوس نہیں ہو رہی, اور بلکہ میرے پاس آتے ہوئے ڈر رہی ہے, اور آتے ہوئے ڈر رہی ہے میرے پاس. تو اتنا وہ کیا گیا ہے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں باپ سے دور کرنے. چلیں. السلام علیکم. میری بیٹی ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, اور میں کورٹ کے پریمیسز میں میری ان سے ملاقات ہوتی ہے بیٹی سے. وہ بھی عموماً جب بھی گھر سے جاتے ہیں تو پہلے تو دادی پہلے ہی بول کے بھیجتی ہے کہ میری طرف سے اس کا منہ چومنا اور اس طریقے سے. اور بچے ہیں میرے گھر پہ ماشاءاللہ بھتیجے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تصویر کھینچ کے لانا, میری تصویر دکھانا, میں پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی, میرے بارے میں پوچھنا. بہت سی باتیں میں سوچ کے کورٹ چلے جاتے ہیں. تو کورٹ میں کھانے کی چیزیں بھی اور خود بھی باتیں سوچی بھی ہوتی ہیں کہ بچی سے کیا باتیں کرنی. اور پھر جب وہ بچی کو وہاں لے کر نہیں آتے ہیں, میری مہینے میں 1 دفعہ ملاقات ہے, اور میری بیٹی ہارٹ پیشنٹ ہے, دل میں سوراخ بھی ہے اور اس کا دل سیدھے ہاتھ پر ہے, اس کا 1 آپریشن ہو چکا ہے. تو اب میں اتنا کچھ 1 مہینہ انتظار کرتا ہوں, اور 1 رات بھی مشکل ہوتی ہے گزارنا کہ اس کو سوچتے ہوئے. اور جب وہاں جاؤ بچی کو لے کر نہیں آتے, اور جب وہاں سے کورٹ سے واپس آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, تو وہ روتے ہوئے گھر آتے ہیں. ہم لوگ گھر آتے ہیں وہاں سے, اگر کام پہ چلے گئے, جاب پہ چلے گئے, تو وہاں پہ بھی بڑی مشکل سے دن گزرتا ہے. گھر پہ آؤ نہ بھوک لگتی ہے نہ کچھ, بڑے مشکل سے وقت گزرتا ہے. پھر وہ 1 مہینہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ 1 مہینہ مجھے دوبارہ جو ہے نا یہی گزارنا ہے, اس سے گزرنا ہے. اور نہیں تو خواتین پہ کوئی پینلٹی, کوئی سزا نہیں ہے کہ بالکل, جب تو آپ لائک میرے اوپر مینٹیننس ہے, جب میں کوئی سزا نہیں ہے. اب باپ ہے, اگر وہ خرچہ پے کرتا ہے, جج نے کہہ دیا ہے, جج صاحب نے, کہ آپ کو 15 تاریخ سے پہلے خرچہ ادا کرنا ہے. اگر 16 تاریخ ہو جاتی ہے تو باپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ آرڈر ہوا ہے نا, اس لیے کہ آرڈر کے میں نے خلاف گیا.
خواتین کے حقوق کے نام پہ جو ایک بربادی پھیلائی جا رہی ہے. خواتین کے حقوق کے بھائی ہم بھی قائل ہیں, کون پاگل ہوگا جو خواتین کے حقوق قائل نہیں ہے. لیکن ایسے ڈپریشن کے میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں. ایک صاحب ابھی وہ صرف اس لیے کہ آسٹریلیا سے موو کر گئے تھائی لینڈ, تو ان کی بیگم نے خلا کیا کہ میں آسٹریلیا میں رہنا چاہتی ہوں, ادھر پاکستانی تھے وہ, اس بیس پہ خلا لے لیا کہ بھئی یہ میں تو وہاں رہنا چاہتی ہوں, یہ تھائی لینڈ کیوں آئے, اس بیس پہ خلا لیا ہے. وہ بندہ مجھ سے ملا, 3 بیٹیاں اس کی, اس قدر ڈپریشن میں گیا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میری 3 بچیاں گئیں مجھ سے, اور میرے دوست بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں باپ کو یاد کر رہی ہیں, روتی ہیں, یاد کرتی ہیں. کب تک یاد کریں گی بھائی؟ تھوڑے دنوں کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھول جائیں گی. تو یہ بہت ہی بدتمیزی ہو رہی ہے. کورٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے, کورٹ میں ان کو دیں ذرا پوری ڈیٹیل پتہ ہے اس کی؟ جی آپ بتائیں پوری ڈیٹیل. علی جاوید, اس نے میٹنگ کے لیے کیس کرنے کے لیے گیا تھا, وہ فائل کرنے کے لیے, تو وہاں پہ کمرہ عدالت میں اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیچارہ انتقال ہو گیا اس کا. ملیر کوٹ کا واقعہ یہ, اور زیادہ پرانا نہیں, 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے سب, ظاہر سی بات ہے. بچوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے, اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ بڑے ہو کے وہ باپوں کو بھی نہ ماننا شروع کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا ہے, ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا ہے, چھوٹی سی طلاق کلامی ہوئی ہے, اور بیٹے نے جو ہے وہ سردار خاندانی ہے, بیٹے نے اٹھ کے باپ کو گولی مار دی. تو یہ معاملات اس طرح سے ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ایک اور میں تھوڑا سفر کرتا ہوں بائک کے اس پہ, تو ایک کو بندے کو میں نے لے کے جا رہا تھا, رائڈ تھی, تو وہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ ایسے ایسے جو ہے نا میری بات ہو رہی ہے ایک لڑکی کے ساتھ. تو وہ اس کا دوست اس کو مشورہ دے رہا تھا کہ بھائی اس کو سر پہ نہیں بٹھا لینا, اس سے شادی وادی نہیں کرنا, بس ٹائم ہی پاس کر لینا. تو یہ وہی والا ماحول پروموٹ ہو رہا ہے جس طرح سے جو مردوں کے ساتھ جب ایسے واقعات سامنے آئیں گے تو لوگ کہیں گے یار شادی مرد تو بیزار ہو جائیں گے نا جناب والا. عورت کو ایک رکھیل بنا کے رکھو, اپنی خواہش پوری کرو, اور دھکا دے کے اولاد نہ پیدا کرو اس سے. ذہن چینج ہوتا جا رہا ہے. مائک لیں. میں اس لیے زیادہ تھوڑا بول رہا ہوں کیونکہ میرے اوپر 6 کیسز ہیں. جب میں بچوں کا کیس لینے گیا تو میرے جس دن کورٹ میں بچوں کو پہلی دفعہ جج صاحب نے کہا کہ بھائی باپ آ کے روتا رہتا ہے یہاں پہ بیگ ٹانگ کے, بچے ہیں کدھر, لے کے تو آؤ. تو ان کی وکیل نے بھی آ کے جج پہ چڑھائی کر دی, اور اس سے ایک دن پہلے میرے سالے صاحب نے FIR کٹوا دی میری, رات کو پولیس آ گئی گرفتار کرنے. اس سے بھی دل نہیں بھرا, پھر انہوں نے سائبر کرائم FIA میں بھی جا کے کمپلین کر دی. ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کر دیا کہ جی یہ میرے گھر سے پیسے منگاتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو اپنی بڑی بیوہ سالی کو پیسے دیے میں ادھار, یہ ان کے شکریہ کا میسج ہے, یہ بینک کی رسید ہے, یہ کیس ہی جھوٹا ہے. وہ 1 سال سے چل رہا ہے میرے اوپر, 15 مہینے سے میں جاتا ہوں, کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ بچوں کو اتنا نیگیٹو کر دیا ہے کہ باپ سے نہیں ملو, اور یہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, بس ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. میری خود کی ڈپریشن کی حالت یہ تھی کہ مجھے اب لیفٹ آئی سے دور کا نہیں نظر آتا. یہ کرونک ڈیزیز ہے کہ وہ آنکھ کا پردہ سوج گیا ہے, وہ ہائپر ٹینشن سے ہوتا ہے. آغا خان کی. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے 7 سال کا حسین, اور ایک زیدان 5 سال کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جب ملتا ہے کورٹ میں, میرے پاس ویڈیو ہے, کوئی بھی دیکھے گا تو وہ بولے گا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ بچے تم سے پیار نہیں کرتے. وہ روتا ہے جاتے ہوئے کہ مجھے نہیں جانا, مجھے تھوڑا اور ٹائم رہنا ہے. لیکن بس اس کو انا کے بیچ میں آ کے اتنا پوائزن کر دیا ہے. آپ کے بیان خواتین بھی سنتی ہیں, اور ابھی بھی بہت ساری ایسی ہیں جو ان سیڑھیوں پہ چڑھ رہی ہیں. خود اپنے اس سے بھی سوچے نا اگر کہ بچے کو اگر وہ آج باپ سے دور کر رہی ہیں, بچہ یا بچی وہ 12-13 سال کی عمر میں آ کے اگر ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور پڑھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے, تو وہ کل کو عورت کی بھی نہیں سنیں گے, وہ باغی ہو جائیں گے. اچھا تھانوں میں اتنے چکر لگے. کاٹ رہا ہوں آپ کی. بچے کو ماں کا ادب سکھانا بھی نا, یہ بھی باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے. ماں بچے کو اپنا فرما بردار بھی وہ باپ کے بغیر نہیں بنا سکتی. باپ کا روب ہوتا ہے اولاد پر تو وہ ماں کی بھی مانتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے نا گھروں میں, ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے, مائیں کہتی ہے اس کو سنبھالیں آپ. ایسے ہی. تو جو ماں آج اپنے بچے کو طلاق کے بعد باپ سے ورغلا رہی ہے نا, یہ بچہ کل اس ماں کے لیے عذاب جان بنے گا. یہ ایسے ہی میری ملاقات ہوتی ہے تو میں اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اکیلے رہتے ہیں, مما کو تنگ نہیں کرنا, کھانا کھا لینا, اور وہ کام وام بھی انہوں نے کچھ اپنا شروع کر دیا. بہرحال جو بھی, تو خیال رکھنا, بھڑکانا نہیں ہو کہ بچے اس کے خلاف ہوں, کیونکہ بچے تو معصوم ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میری بھی زندگی گزر جائے گی, ان کے بھی 4 کندھے ملے ہوئے, ان کو آگے بڑھا دیں گے. وہ معصوم بچے جو میری وراثت ہیں, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے اور نہیں مل رہے.
اور وہ تربیت بھی ان کی ویسے نہیں ہو رہی جیسے میں چاہتا تھا کہ جمعے کو میرے بچے کو, بڑے والے کو 3 سال کی عمر میں سفر کی دعا یاد تھی, چھوٹے والے نے گھر چھوڑا ہے 3.5 سال کی عمر کا تھا, وہ توتلی زبان میں اس کو سفر کی دعا یاد تھی. اب میں کورٹ میں پوچھتا ہوں تو نہیں یاد. تو کوئی بات نہیں, مطلب ہم باپ ہیں, پیسے بھی دیں, روئیں بھی, گڑ گڑائیں بھی, عزت بھی کریں, اور پرورش بھی ہمارے بالکل خلاف ہو رہی ہے. میرے بیٹے کا نام ہے زیدان, زید کی جمع میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھ کے رکھا تھا کہ زید پروگریس کی جمع, زید کی جمع زیدان. اس کا فیشن میں نام بھی چینج کر دیا, زیڈین نام کر دیا ہے, اس کے اسکول میں زیڈین لکھوا دیا ہے, اور جان بوجھ کے مجھے تپانے کے لیے زیڈین کہا بھی جاتا ہے. کوئی بات نہیں, وہی بات نہیں, وہ نام کا سر اسی پہ ہی آئے گا. بس دعا کر سکتے ہیں, اور خواتین کے لیے بھی دعا ہی کر سکتے ہیں, یا کوئی ایسا بیان ہو کہ جس سے ان کو سمجھ آئے کہ نہیں رہنا ساتھ, آپ مت رہیں, ہم بھی آپ کو زبردستی باندھ کے نہیں رکھ سکتے. میں نے بھی بہت دعا کری, سب کچھ کیا, ڈاکٹر اسرار کے بھی بیان سنے, آپ کے بھی سنے, کہ ایک عورت کو ہم بکری کی طرح باندھ کے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نہیں طلاق دیں گے, خلا نہیں دیں گے, تو آپ کی بھی پھر دعا نہیں قبول ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ میں آپ کی رضا میں راضی. دیکھیں, ہم نے عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ بات نہیں کرنی ہے جو خدا کے قانون کے خلاف ہو. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ عورت نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے, نہیں, اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. شوہر میں جب تک کوئی واضح خرابی نہ ہونا, حدیث میں آتا ہے جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ایسے ہی میں نے وہ جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام ہے. تو اے بھائی, بلا وجہ نہ مرد یہ کہ بلا وجہ طلاقیں دیتا پھرے وہ, نہ عورت کو یہ ہے کہ وہ خام خواہ میں جو ہے نا خلا کے کیس دائر کرے وہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تو جب ہے جب خلا کا مطالبہ کرے, بلا وجہ یہ مطالبہ ہی جائز نہیں, معقول ریزن ہو. یہ ریزن نہیں ہے کہ جاب لیس ہو گیا, یا آپ کو کوئی اور بندہ پسند آ رہا ہے, یا یہ کہ یہ تھوڑی شکل ایسی ہے, آڑی ترچی ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک 6 سال گزار لیے, 7 سال گزار لیے آپ نے, اولاد ہو گئی آپ کی, اور آپ کو اب بس ویسے ہی, اس سے تو خاندانی نظام تباہ ہوگا نا. آپ ایک عورت کا فائدہ دیکھ رہے ہیں, اسلام پوری سوسائٹی کو دیکھ کے قانون بناتا ہے کہ ایک عورت کو اگر یہ سہولت دے دی جائے کہ نہیں تم نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہو, تو کل دوسری کو بھی خیال آئے گا, پرسوں تیسری. انسان تو ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے کبھی ایسے ہی. اور مرد جو ہے وہ اتنے آرام سے عورت نہیں چھوڑتا. ہماری سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بہت کم ہے. مرد کا اللہ نے حوصلہ دیا, وہ بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے, الا یہ کہ چند لوگ تو مستثنا ہوتے ہیں. عورت کی طبیعت میں قرار نہیں ہوتا, وہ تو بڑے آرام سے, وہ یعنی تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے, چلو جی بھاگو یہاں سے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, جو مشاہدہ کر رہے ہیں, اس کے بعد میں یہ بات بتا رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر عورت کو یہ اختیار دے دیا جائے نا کہ آپ کو نہیں رہنا تو نہ رہو, اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. تو اسلام ایک پورے نظام کو دیکھ کے قانون بناتا ہے, 2-4 عورتوں کو دیکھ کے نہیں قانون سازی کرتا. تو عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے اسلامی لحاظ سے. تو اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو بول دے کہ میں کافر ہوں, بھائی میں مسلمان نہیں ہوں, مجھے نہیں اسلام کو فالو کرنا, میں کورٹ سے خلا لے کے جا رہی ہوں, اور پھر اب اس نہ نماز جنازہ پڑھوائے, نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو. تو ہم نہیں کہتے کہ عورت شوہر کے ساتھ ہی رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہو شوہر سے علیحدگی کا, منافقت چھوڑ دو, آپ بولو میں اسلام کو نہیں مانتی, تاکہ آپ کے ساتھ کافروں والا سلوک ہو. کیونکہ کافر کا مسلمان کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا, کافر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوتا, کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. پھر ہم بھی کہیں گے بھئی یہ ایک عورت نے کھل کے بول دیا ہے کہ بھئی میں اسلام کو نہیں مانتی, میں قانون کو, عدالتی قانون کو مانتی ہوں, میں اسلامی قانون کو نہیں مانتی, مجھے رائٹ ہے کہ میں شوہر کے ساتھ رہوں یا نہیں رہوں, تو میری مرضی میں نہیں رہنا چاہتی. تو پھر پوری بات وہ کرے, پھر ہم کہہ دیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ مسلم نہیں ہے تو نہ اس کا وراثت میں کوئی باپ سے حصہ ہے, کیونکہ مسلمان باپ کی وراثت کافر بچوں میں نہیں جاتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی اپنی مرضی زندگی گزارے, ہم نہ اس کا جنازہ اس کا جائز ہے, جہاں مرضی کرے. جب اسلام کو ماننا ہے تو پھر پورا مانو نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ. اور ایک تھوڑی سی تجربے کے لیے سارے بھائیوں کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ایک کیس ہے ڈیفیمیشن کا. اگر آپ, کیونکہ خزانت کا ورڈ کورٹ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہے تو خزانت باپ کو ملے گی, خزانہ وہ کورٹ کی لینگویج میں بھی لکھا ہوا ہے, اور بیٹی 12 سال یا 14 سال یا بلوغت میں ہوگی تو وہ باپ کو ملے گی. اس کے بعد کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ویلفیئر آف مائنر, یہ ایک سبجیکٹ یہ لکھا ہوا ہے, عمل نہیں ہے اس پہ. ویلفیئر آف مائنر جو ہے وہ ماں کے خلاف ہے. اب جدھر باپوں نے جا کے, ہمارے کورٹ کا ہی کیس ہے کہ وہ کیس چل رہا ہے, اور اس باپ نے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کا جو اس کی ایکس وائف ہے اس کے ابورشن کے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے کہ مجھ سے خلا ہو گئی تو یہ ابورشن کس کا ہے. تو اس کے اوپر ایک اور کیس ہو گیا ڈیفیمیشن کا کہ یہ مجھے بدنام کر رہا ہے. تو ہم اپنی ایکس بیوی یا جو بھی خیال, اس کے کوئی ثبوت بھی نہیں دکھا سکتے, اس پہ بھی ایک ہم پہ ہی کیس بنتا ہے کہ یہ ہمیں بدنام کر رہا ہے, ڈیفیمیشن کا ایک کیس ہے.
کہ اگر آپ زیادہ کچھ بولیں گے آپ کے اوپر کیس لگ جائے گا ایک ڈیفیمیشن. میرے پاس ایک کیس آیا, ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا وہ آدمی. ہوا یہ کہ اس کی بیوی کے کسی سے ناجائز تعلق ہوا, اس نے پکڑ لیا فون. پہلے وہ چھپا کے غیر مرد کے پاس جاتی تھی, چھپ چھپا کے, حالانکہ مرد میں کوئی کمی نہیں تھی, اس کا تعلق ہو گیا, عشق معاشقہ ہو گیا, موبائل آج کل ہے. تو پہلے مانتی نہیں تھی, جب اس نے ثبوت پیش کر دیے تو اب اس نے کہا کہ ہے تو ہے ایسی کی تیسی. تو اس نے کہا مجھے چھوڑو, طلاق دو, میں اسی سے شادی کروں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم تو بد کردار ہو, تمہاری اس سے دوستی ہوئی ہے نا, میں نے تو نہیں کچھ کیا کوئی ایسا, تو بچے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں. کورٹ سے کھلا لیا. شوہر نے جا کے عدالت میں کہا کہ یہ بد کردار ہے, یہ ثبوت ہیں اس کے. عدالت نے کچھ ایک لفظ نہیں سنا ہے شوہر کو. وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ بد کردار عورت ہے, مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے حرام تعلقات ہیں. عدالت نے نہیں سنا. عدالت نے اس کو خلا کی ڈگری پکڑائی ہے, اور وہ خاتون اس آشنا کے ساتھ عمرہ کرنے گئی ہیں, پہلا سفر ان کا. سمجھ رہے ہیں نا, بچے تو عدالت عورت ہی کو دیتی ہے. عمرہ کرنے جا رہے ہیں دونوں. میں نے کہا حرام خور کہیں کے سالے زانی بدکار, ان کو شرم نہیں آتی کہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے وہاں جا کے. تو یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے نا. سر میری شادی صرف 360 ڈیز رہی ہے نا, 360 ڈیز. جولائی 2020 میں شادی ہوئی اور جولائی 2021 میں ڈائیورس ہو گئی. پورے 1 سال رہی. اب اس 1 سال میں خاتون اس طرح سے فیس بک والا معاملہ, میں ادھر ویلفیئر کے کام میں جاتا تھا, اورنگی تو آرگنائزیشن, تو انہوں نے کہیں سے مجھے ٹریس کر لیا. میں اور نیوی میں ہوتا ہوں, نیوی کوارٹر میں رہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہیں سے فیس بک پہ ٹریس کیا. پھر انہوں نے اپنے والد کی بیماری کے لیے وہ 2 فیس بک چلائی تھی. فیس بک سے دوستی ہوئی, مطلب کہ انہوں نے میرے کو کہا کہ بہت رونے لگی, سانس پھولنے لگی. تو میرے کیا ہوتا ہے کہ گھر والے مارتے. میں کہ آپ کی عمر کیا ہے, شادی کی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میری عمر 40 سال ہو گئی, میں نے شادی نہیں کی. میں کیوں؟ تو والد کچھ دن پہلے انتقال ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کی وصیت ہے اس کی شادی نہیں کرنا, اور سانس پھول لی تھی. میں کہا آپ کی سانس کیوں پھول لی؟ کہ نا مجھے تھوڑی سی الرجک ہے. میں کہا اچھا. تو میں نے کہا خیر, میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اس طرح سے روئے نہیں, اس طرح سے آپ اپنا خیال رکھیں. بھائی بھی مارتے تھے. پھر میں کہا ٹھیک ہے, میں نے پھر سے جان چھڑائی. پھر وہ زیادہ فیس بک میسنجر پہ آئی تو میں نے ان کو بلاک کر دیا. تو پھر انہوں نے کہیں سے میرا موبائل نمبر لے لیا, کیونکہ میں وہاں شادی ہو گئی آپ کی. ہمیں شادی ہو گئی. اب ہوا کیا کہ دیکھیں یہ دھوکے کے جو واقعات ہیں نا, یہ تو مردوں کی طرف سے بھی بہت ہوتے ہیں. سر ہوا کیا, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. نہیں ہوا دھوکے کے واقعات تو مردوں کے بھی بہت ہیں. عورت کو الو بنا کے شادی کر لی. سر ہوا کیا, اب ان کو میں نبھا تو لیا, لے تو آیا, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ ظاہر ان سے گھر کی ذمہ داری نبھائی نہیں جا رہی تھی. بچے کو حاصل کرنے کے لیے بچے کا گلا, مطلب پیدائش 1 سال میں بیٹا بھی ہوا, گلا دبا کے طلاق, اس کی ایویڈنس موجود ہیں. نائف رکھا, اس کی ایویڈنس موجود ہیں سارے بچے. مطلب کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دو. پھر 2 دفعہ رائٹنگ میں ڈائیورس مانگا, میں نے ڈائیورس نہیں دی. مطلب کہ کورٹ تک چلی گئی. کورٹ میں بھی پھر خود اپنی غلطی مان کے پھر کمپرومائز ہوا. ابھی بھی دوبارہ 2 مہینے رہی, پھر چلی گئی. مطلب ان کا نفسیاتی مسئلہ بھی تھا. اب وہ ساری چیزیں جب میں نے لگا دی ہیں, دکھا دی ہیں, تو کورٹ کو آپ نے سارے ثبوت دکھائے کہ چاقو رکھا ہوا ہے, غلط. کیوں نہیں سر فیصلہ پھر بھی کورٹ لفٹ نہیں کرا رہی. نہیں, وہ دیکھ ہی نہیں رہے ایویڈنس. ایسا ہی کرتی ہے کورٹ, ثبوت دیکھتی نہیں ہے. اس کو اوپر سے ہی آرڈر ہے کہ 100% ہر چیز میں آپ نے عورت کو فیور کرنا ہے. اور سر دوسری بات ہے کہ ابھی جو معاشرہ جو بگڑا ہے, سب سے پہلے ان کی والدین کو سر سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں کہ والدین جو ہے نا اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے, ان کو پہلے سے سکھا کے بھیجتے ہیں کہ تو بیٹا ایک تھپڑ بھی لگے تو فون کر دینا. اور اس چیز کو مائیں بیٹیوں کو بھیجا کرتی تھی کہ ڈولی جا رہی ہے, کھٹولی آئے گی. ہاں یہ ہمارے دادا دادی نے, نانا نانی نے بہت ٹف ٹائم گزارا. ان کے میاں بہت زمانے میں سخت ہوتے, نانا نانی خالہ خالو, تو یہ لوگ سخت ہوتے. اس وقت بھی ہماری عورتیں گزارا کرتی تھیں. آج کل تو چھوٹی سی باتوں کو سکھایا جا رہا ہے, وہ پرانا دور نہیں ہے. اب تم ایجوکیٹڈ ہو. ایجوکیشن کا تقاضا ہے کہ طلاقیں لے کے بیان میں مردوں کے ساتھ بھاگو. جو ہم آپ کا بیان سنتے نا, ان میں ان کے ماں باپ کو کھینچیں ذرا کہ اپنی اولاد کو تربیت صحیح کریں. اتنا رش ہے کہ سر ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں, اور گرمی وہاں پہ وہ بھی نہیں ہوتا, اے سی بھی نہیں ہوتا. اس کنڈیشن میں بچے سے ملے تو اپنے بیان میں نا ماں باپ کو ذرا سا وہ کریں. جی اصل میں سر یہ قانون جو ہے نا 1890 کا بنا ہوا ہے, جو ہم فائل کرتے ہیں نا گارڈین وارڈ کا 1890, اس میں میٹنگس کے لحاظ سے بھی اور کسٹڈی کے لحاظ سے بھی. یہ برٹش لا ہے, جب پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا, جب انڈیا پاکستان بر صغیر کا دور تھا. اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو برٹش لا ہے نا وہ بہت بہتر تھا. جی مشرف صاحب نے آگے ساری بدماشیاں کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں برٹش لا
बहुत बेहतर लॉ था वो इस्लाम के करीब था. मैं इसी तरफ आ रहा था. मैं कहता हूं अगर ब्रिटिश लॉ को भी अगर हम फॉलो करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लॉ था. तो क्यों ना हम आज के हिसाब से फॉलो करें. चले आप एंटी इस्लामिक हैं, आप पे प्रेशर हो सकता है, हम मानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है मुल्क की, ऊपर से प्रेशर होगा कि आपको इस्लामिक प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी, इस्लामी निज़ाम तबाह करना है, तो आप ब्रिटिश लॉ फॉलो कर लें. आज यूएसए में या फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि बाप डिसाइड करता है कि उसके लिए सहूलत कब है, वो बच्चे कब ले जाएगा. आप उन्हीं को फॉलो कर लें. आपने कौन सा मुनाफिकों वाला कानून बनाया हुआ, ना इस्लाम की तरफ चल रहे हैं ना प्रॉपर ब्रिटिश को फॉलो करें. 1890 का कानून वो है ना शाह का वफादार, क्या है वो, हाँ शाह से ज्यादा शाह का वफादार. और सर मैं इसमें सिर्फ जजेस को नहीं कहूंगा, असल में ऑफ द रिकॉर्ड जजेस का तो कसूर इसलिए नहीं है कि वो तो गन पॉइंट पे उनको तो एक लॉ जज तो बेचारा मुलाजमत है उसकी. मैं भी पहले जजेस को बुरा भला कहता था, फिर मुझे किसी ने बताया जजेस का क्या है, वो तो उस वो तो जो कानून जैसा होगा वो तो इसी को करेगा. ऐसा ही है. मुझे ऑफ द रिकॉर्ड 2-3 जजेस से मेरी मुलाकात हुई, मेरे साथ पार्क में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी बात को एडमिट भी किया, बोला हम आपकी बात मानते हैं, तस्लीम भी करते हैं, हमें अफसोस भी होता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम पे बहुत प्रेशर है, हम क्या करें, हमें ऊपर से कहा गया है. ये असेंबली में जो अरकान असेंबली हैं, जो सेनेट के अरकान हैं, वो इस लॉ को चेंज करें, आवाज उठाएं, वकला आवाज उठाएं. जी, विफाकी शरई अदालत है हमारे पास, वहां उस आवाज उठाई जाए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट्स के जरिए इस कानून को चेंज करवाया जाए. जी, ये एक पायदार हल होगा. तो हमारा जो ये मकसद है ना, वकला को मुतवज्जे करना. जी, और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो वॉइस ऑफ फादर है, जितने भी मर्द इस तरह की टेंशनों में परेशानियों में हैं, वो इन लोगों से रब्ता करें. आप अपना नंबर भी अगर शेयर कर दें, और जो है तो ताकि वो भी इसमें तो एक थोड़ी सी एक ये आवाज़ उठे. हमारी कोशिश यही है कि हम ऊपर तक पहुंचे. जी, ये सदका जारी होगा आइंदा आने वाली नस्लों के लिए. ये आने वाले लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाएगा. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेनेटर से भी, लॉ मिनिस्ट्री से भी और एमएनएस से भी. देखिए हम में से हम जितने भी लोग हैं, हम कॉमन सिटीजन्स हैं, पर हम में से किसी ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, किसी ने नून लीग को वोट दिया है, किसी ने जमात इस्लामी को दिया है, हमने मुख्तलिफ पार्टीज को वोट दिए हैं. तो आपकी जिम्मेदारी है. पीटीआई को एक रह गई, पीटीआई को भी हमने में से वोट दिए लोगों ने. तो बात यह है जब हमने आपको वोट दिए हैं तो हम आपसे तकाजा करेंगे. ये प्रॉब्लम हमारा कॉमन प्रॉब्लम है. आपके अपने मफादात होते हैं, आप बिल पास करवा लेते हैं, तो हमारे इशूज आप तक क्यों नहीं पहुंचते. तो आज मैं आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म से जो है मैं मैसेज पहुंचाना चाहूंगा मौजूद सेनेटर्स से, मौजूद एमएनएस से, कि हमारे इशूज को आप रेज करें. देखिए बर्दाश्त की एक हद है, लोहा भी गर्म है, एक दिन लावा फटेगा, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. इस मसले को इससे पहले मामला बिगड़े हल कर लें. हमारी बर्दाश्त एक लिमिट तक है, ऐसा ना हम कानून हाथ में ले लें. आज तक हम सिटीजन से हमारा मसला मुझे जो खतरा लग रहा है ना, कल ये मामला कत्ल व गारत तक जाएंगे. और हम नहीं चाहते पाकिस्तान का माहौल कत्ल व गारत पे नहीं, हम तो उसके खिलाफ हैं, लेकिन जब एक बाप अपने आप को गोली मार रहा है, ऐसे केसेस हो रहे हैं ना, ऐसे ही, तो कल वो उठ के किसी और को भी गोली मार सकता है. तो और हमने पाकिस्तान का सोचना है. एक हद तक इंसान में बर्दाश्त है ना. अभी एक बयान सुन के एक शख्स ने मेरा बयान सुना, खुदकुशी का इरादा तर किया, उसके साथ यही हालात थे. मुझसे मिला, फिर वो उसने कहा कि भाई मैं तो सोचता था या तो उसको मार दूं या अपने आप को मार दूं. फिर मेरा उसने बयान सुना कि जो चीज़ अपने इख्तियार में नहीं है ना, मिट्टी पाओ, भूल जाओ, ठीक है ना, दोबारा निकाह करो, औलाद पैदा करो, उससे दिल बहलाओ, मिट्टी डालो. उसने कहा मिट्टी भी नहीं डालने दे रहे. अच्छा मैं यहाँ एक बात ये भी बताता चलूँ, ऐसे केसेस भी आए हैं कि मर्द ने सब्र किया, जब उसने देखा अदालत में इस तरह जलील हो रहा हूँ, तो जाना छोड़ दिया कि यार छोड़ो, एक चीज़ अपने इख्तियार में नहीं है तो क्या फ़ायदा. उसमें फिर बच्चे का जहन ये बनाया गया कि तुम्हारा बाप तुम्हें भूल गया है, तुम्हें मिलने नहीं आता, ये ना, ये जहन बनाया जा रहा है कि देखो तुम्हारा बाप तो तुम्हें भूल के बैठ गया है, 10 सालों में मिलने नहीं आया. तो पैसे आपने देने ही हैं, पैसे आपने देने. आपसे यही मशवरा करना चाह रहा था कि अब हम कि आप सब्र करके बैठ जाएं, या हम इसको जो एसिड हो सकता है, कोशिश हो सकता है, जितना हम जब तक सांस है हम कोशिश करते रहे अपनी तरफ से. कोशिश करने से कानून जो है ना, जो इस वक्त कानून चल रहा है, उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है. कानून जब तक चेंज नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला. इस पे आवाज़ उठाएं, जो जैसे आप लोग आए हैं, मेरे पास आए हैं, प्रेस क्लब जाएं, वकला से मिलें, आवाज़ उठाएं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मीडिया पे जाएं और वकला से मिलें सबसे पहले कि यार केस करो यार. और बच्चे नहीं मिलेंगे. मैं कह रहा हूँ वकला जो विफाकी शरई अदालत में केस करके कानून को चेंज करवाएं, उन वकला की बात कर रहा हूँ मैं. सर असल में हो ऐसा रहा है कि हमारा एक तो माशरा इस्लामी जो निज़ाम है वो बर्बाद किया जा रहा है, और एक ख़ानदानी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है. जी, अब एक बच्ची जो कि जिसकी उम्र 10 से 12 साल है, वो कोर्ट में आ रही है,
کیونکہ باپ اس سے کورٹ سے باہر ملنا چاہتا ہے, گھر پہ ملنا چاہتا ہے, پر لازم ہوتا ہے وکیل اس طریقے سے بات کرتے ہیں, گھیرتے ہیں کہ بھائی نہیں کورٹ میں ملے, لے کے بھاگ جائے گا, جیسے پتہ نہیں کون کیا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, کیا ہے. خیر, اب وہ 12 سال کی بچی جو ہے وہ کورٹ میں آ کے باپ سے مل رہی ہے, جس انوائرمنٹ میں جس میں کہ ہتھکڑیاں بندے ہوئے ڈاکو بھی ہیں, ہر طریقے کا بندہ وہاں گھوم رہا ہے. کل کو اس بچی کی شادی بھی ہونی ہے, اور جب اس بچی کی شادی ہونی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہی بات آنی ہے کہ بھائی اسے تو پوری زندگی کورٹ کے اندر گزاری ہے جی. اب اس بچی سے شادی کون کرے گا؟ اب وہ جو بچہ جس کی تربیت ہی کورٹ کے اندر ہو رہی ہے, کورٹ کے انوائرمنٹ کے اندر ہو رہی ہے, وہ چھوٹے سے لے کر 18 سال کی عمر تک وہ کورٹ کے اندر آ رہا ہے وہ بچہ. اب اس بچے کا کیا ذہن بنے گا, اس بچے کی تربیت کون کرے گا؟ کیس میرے پاس آیا, جو باپ بچے سے ملنے گیا نا, تو بچہ باپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں آپس میں, اور یہ پولیس کیوں کھڑی ہوئی ہے, یہ چور کیوں ہیں, یہ ہتھکڑیاں کیوں ہیں. تو خاندانی آدمی کے نا یہ چیز قیامت بن کے گزرتی ہے سر, خاص کر سر قیامت خاص کر کے سر, بنتی ہے یہ چیز. جی بالکل سر, خاص کر کے سر لڑکیوں کے معاملے میں, کیونکہ ان کے رشتوں کے تو زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس کے معاملے میں تو زیادہ سوچنا چاہیے, خاص کر کے ماؤں کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ کل کو میری اس بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کو اگر تانا بھی کسی نے دے دیا تو وہ بھی اس کے لیے عذاب ہے. نہیں, ان ماؤں کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کوئی خاندانی مائیں ہوں گی تو یہ سب چیزیں سوچیں گی نا. سر ابھی جو بھائی چلے, تو یہاں تک پہنچتی نہیں ہے. ابھی جو بھائی ہمارے سر چلے گئے, خاندانی عورت نہیں جائے گی یہاں تک کبھی. وہ اگر علیحدگی بھی ہو گئی نا تو خاندانوں کو بٹھا کے کوشش کرے گی کہ مسئلے حل ہو جائیں. صرف پیسے کے لیے وہاں جاتے ہیں, ان کو دکھایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, جو ان کو 6000 ملتا ہے منتھلی. یہاں وکیل بھی بڑے بٹورتے ہیں جی پیسہ, انہوں نے بھی لڑکیوں کو الو بنایا ہوا ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کے پاس آنے کا ہمارا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جس وفاقی شرعی عدالت میں کوئی بھی عام پاکستانی جا کے کوئی ریٹ فائل کرتا ہے نا, اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے اسلام میں سنا, میں نے بہت ساری باتیں آپ کے بیان میں سنی, میں اس کو کورٹ میں ریٹ میں اسٹینڈ نہیں کر پاتا, جج سنتا ہی نہیں ہماری بات. تو اس کے لیے آپ کی گائیڈنس بھی چاہیے, جامعۃ الرشید ہو, باقی علماء کرام, جس طریقے سے سب نے مل کے سود کے اوپر بھی ریٹ فائل کی اور جیتے اس کو وفاقی شرعی عدالت میں, تو ہمیں آپ لوگوں جب تک دیکھیں عوام کی طاقت نہیں ہوتی نا تو کوئی کیس پاکستان میں سنوائی نہیں ہوتی اس کی. تو آپ لوگ اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں. بالکل ہم کر رہے ہیں, اور وکلاء تک میں بھی کوشش کرتا ہوں پہنچنے کی, آپ بھی کوشش کریں, اور کیس کو فائل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. عوام کو چاہیے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے, وہ ہاں وائس آف فادر کے نام سے ان کے پیج کو بھی لائک کریں. جن کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ مظلوم کا ساتھ تو دیں نا, تو ساتھ تو دیں نا وہ مظلوم کا, اپنے نسلوں کو تو بچائیں نا. تو اس پہ جب بھرپور آواز اٹھے گی تو وفاقی شرعی عدالت بھی سنے گی اور کیس کی سماعت بھی ہوگی, انشاءاللہ قانون تبدیل بھی ہوگا, تو آئندہ آنے والی نسلیں بچیں گی. اچھا مفتی صاحب, اس میں مسئلہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ نا میرے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں کیا طریقہ کار ہے, صحابہ کا اس کے اوپر کیا فتویٰ ہے. تو یہ ہمیں آپ لوگوں سے چاہیے, ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ لوگوں سے ہمیں چاہیے, ہمیں سپورٹ ہوگی اس کی. ایک سوال بنا کے جمع کرائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اس میں اکارڈنگ ٹو اسلام کیا ہے, ہمیں قرآن و سنت کے دلائل سے جواب چاہیے. بالکل انشاءاللہ اس کو جامعۃ الرشید, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے ہم فتویٰ لیں گے, اور پھر وکلاء سے بھی رابطہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, ٹھیک, تھینک یو. میں خود اس چیز کا ایک وکٹم ہوں, مطلب میرے ساتھ جو گزرا ہے, مطلب ایک لابی جو میرا جسم میری مرضی ہے. اچھا میرے کیس کے اندر مطلب سب سے زیادہ انہی لوگوں نے بہت زیادہ پرووک کیا یہ ساری چیزوں میں. اچھا انفیکٹ میرے دوست, مائی وائف واز بیسکلی اڈاپٹیڈ, تو اس کے 2 پیرنٹس ہیں جنہوں نے پیدا کیا, انہوں نے پالا. اچھا وہ دونوں پارٹیز اس وقت میرے ساتھ ان ٹچ ہیں, اچھے طور طریقے کے ساتھ ہیں, بٹ میری جو ایکس وائف بھی کہہ لیں یا ابھی بھی وائف, کیونکہ شرن تو میں نے اس کو کوئی طلاق نہیں دی, جج نے اس کو دیا. مطلب میں جج کو منع کروں مجھے اس کو نہیں دینا, مجھے اس کو چھوڑنا نہیں, جج نے کہا کھلا گرانٹیڈ, تو مطلب کھلا گرانٹیڈ ہو گیا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. ایگزیکٹلی. تو یہ سب میں نے آپ کے بیانات سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو اب وہ اس لابی اتنی اسٹرانگ لابی ہے کہ میری جو وائف ہے اب وہ نہیں ہے اتنی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, نہ اس کے بھائی اس کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں, نہ ماں کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے, نہ بہن کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. بٹ وہ جو ہے نا جس گھر میں رہ رہی ہے, میں اور وہ ایک ہی رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں, پھر میں نے ہی وہ گھر چھوڑا اس کے لیے. وہ گھر کا رینٹ بھی پے ہو رہا ہے, وہ
बच्ची मेरी माशाल्लाह इस वक्त सिटी स्कूल में आई, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो रहा है, मैं अपनी बेटी को देखा नहीं है। उस वक्त जब छोटा तो मेरा 2-2.5 साल में हम अलहदा हुआ था, वो 4-4.5 साल की अब हो गई है, वो सिटी स्कूल भी जा रही है। तो वो लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो दोनों ही 2 लड़कियां हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो इसी उससे हैं कि मतलब दे आर लाइक शादी नहीं करनी है, दे नॉट नीड मैन, उनको मर्द नहीं चाहिए। वो फाइनेंशियली कहते हैं कि भाई औरत को मजबूत होना चाहिए, कोई सेक्सुअली उसमें नहीं, वो कहते हैं कि हमें जो है ना, वो उसने वाइफ का भी मेरा माइंड इसी तरह से रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक माइंड इस तरह से करा हुआ है। अच्छा, दूसरा एलिगेशंस बहुत होते हैं हमारे साथ जब उसमें, तो मेरे साथ तो एक एलिगेशन ऐसा है जो मतलब बोलते हुए मुझे शर्म आती है कि मेरे साथ बेस ये बना दिया गया कि मेरी बेटी को मुझसे ख़तरा है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब 2 साल की बच्ची, आप ये भी बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पास जी। तो एक मर्द ने ये कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मेरी बेटी को मुझसे ख़तरा है। आप बताओ यार, यानी मतलब ये कि तो एक जगह मुझ पे उसकी डिप्रेशन का हाल क्या होगा, क्या हालत हो। एक जगह मुझ पे ब्लेम ये है कि मैं मतलब वो होमोसेक्सुअल भी हूँ केस के अंदर, एक उसी उसमें कि मैं बच्ची के साथ भी केस में अपनी भाभी है, तो मतलब मेरा हर किसी के साथ सेक्सुअल एलिगेशंस है मुझे बहुत ज़्यादा। ये हुआ, और इसके बाद मतलब जब हम अलहदा हुए तो मतलब हम निकाह में थे, ख़त्म नहीं हुआ था, खुला नहीं होते, तो मुझे साइबर क्राइम वालों ने उठाया घर से, क्योंकि उस पर मुझे एलिगेशन ये लगी थी कि मैं और मेरे वालिद साहब हैं, एजेड हैं, तो वो और मैं जो हूँ, मैं अपने वालिद साहब के साथ रह रहा हूँ उनके साथ, तो मैं और वो जो है घर के अंदर जो है ना वो वीडियोस बनवाते हैं बच्चों के घर के अंदर। तो मुझे उठाया गया, लॉकअप कराया गया, मारा पीटा बहुत ज़्यादा कि एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि तुम ये सब काम कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे मार डालो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो मैं गुलिस्तान जॉर्मेंट का साइबर क्राइम का ऑफिस है, तो उधर मुझे मारा गया, बहुत उठाया गया। अच्छा, इसकी फिर कंप्लेन भी हमने करी, तो ये बेसिकली कोई ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं है, ये उसी सोर्स ने, वो जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकती है जी। तो वो इतना ज़्यादा इस वक्त है कि मेरा मुल्क में लॉबी बाकायदा काम कर रही है बिल्कुल कि कोई भी मर्दों के हक पे आवाज़ उठाए तो उसको नहीं छोड़ना, तो वो इतना मुझे ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर माजी में गलतियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आप करंट देखो तो हर बंदा होता है। और ये मैं बताता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैं मर्दों के हुकूक की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं तो औरतों के हुकूक पे भी आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन जहाँ मर्द पे जुल्म हो रहा है वो भी। अच्छा सर, एक छोटी सी अर्ज़ थी कि हम में से बहुत सारे फादर ऐसे हैं जो रीज्वाइन भी करना चाहते हैं, जैसे सनी भाई हैं, इतनी सारी नाइंसाफ़ियों के बाद भी आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी बीवी के साथ इनका फिर से हो जाए, क्योंकि ये अपनी बच्ची के साथ उनकी तरबियत करना चाहते हैं अपनी बच्ची के साथ में। तो उन ख़वातीन के लिए भी अगर आप कुछ कहें, और ख़ास करके यहाँ पर जो हैं, आपने उन मर्दों को तो देख लिया, इनमें से मतलब कि आपने चेहरे भी देख लिए, इनमें से कोई ना नशाई ना कोई एडिक्टेड कुछ भी नहीं, पर इस टाइम पे सब फिनेंशियल तौर पे बर्बाद हो चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि 6 महीने 7 महीने तो हर बंदे ने सर्वाइव किया मेंटली टॉर्चर से, नौकरियां छूट गई लोगों की। हमारे एक भाई हैं दुबई से जॉब छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं, वो जो हमारे एक भाई थे वो शिप पे थे और वो डॉलर्स में उनकी सैलरीज थी, वो सब ख़त्म, अब ये यहाँ पर चिप्स की रेडी लगाते हैं। एक नेविगेशन वो जो बैठे हुए थे, इनके भाई को अटैक हुआ है तो ये चले गए। जी सर ये नेविगेशन तो बड़ी दर्दनाक कहानी थी, वो अभी लोगों के सामने लानी थी, लेकिन वो जी सर अचानक उनके फोन आया कि उनके भाई को अटैक हुआ है। वो नेविगेशन ऑफिसर और वो चिप्स की रेडी लगा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि थोड़ी सी अगर आप हमारी थोड़ी सी जो है 5 मिनट की अगर जिस पे हमारी थोड़ी ज़हनी तरबियत भी हो जाए, ताकि हम हौसला शिकन इंसान हो चुके हैं, लाज़िम माशरे में सारा काम मर्दों का सर्वाइव हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी थोड़ी सी देखो आप लोग को तो मैं एक बात कहूँगा कि नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, शादी करें, औलाद पैदा करें, ताकि आपकी सोच डाइवर्ट हो, उस तरफ जाए सोच। उन ख़वातीन से मैं ये कहूँगा कि वफ़ादार औरत जो है ना, अल्लाह को भी पसंद है और सोसाइटी को भी पसंद है। तलाक़ें ले के घरों में बैठना और फिर अदालतों में शौहरों को घसीटना, ये कोई इज़्ज़तदार औरत का काम नहीं है। इज़्ज़तदार लोग कोर्ट में नहीं जाते, इज़्ज़तदार लोग ख़ानदानों को बिठा के मसाइल हल करते हैं। जो मर्द अपनी बीवी को कोर्ट में घसीट रहा है, 1 नंबर का वो भी बेगैरत है। जो औरत अपने शौहर को कोर्ट में घसीट रही है, वो भी मैं समझता हूँ कोई ख़ानदानी खातून नहीं है। ये घरों के मसाइल घरों में आपसे हल नहीं हो रहे, उलमा के पास जाएं, उलमा के पास जाके हल करवाएं। निकाह ख़त्म करने के शरई तरीक़े भी हैं। इस्लाम नहीं कहता कि मर्द जितना चाहे जुल्म करे, औरत के पास कोई राइट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जुल्म तो साबित हो ना कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि आपको वसीम पसंद आ रहा है तो अब मियाँ को मैंने छोड़ देना, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये औरत को कोर्ट्स की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप कोर्ट के जो आपको फेवर दे रही है ना, ये आपके लिए इसके फ्यूचर में तबाहकुन नताइज आपको निकलेंगे। हमारी माओं ने कितने अच्छे टाइम हमारे बापों के साथ गुजारे, ठीक है ना।
اور کیسے مشکل اوقات میں بھی وفا کی. اس کا بڑھاپے میں ان کو کتنا فائدہ ہوا, پوتے نواسے ملے, خاندان ملا. ہمیں تو یاد ہے اپنی دادیوں کو, ہم اب تک یاد کرتے ہیں اپنی دادیوں, نانیوں کو, اپنی ماؤں کو. ان خاندانوں کو بچا کے غربت میں, تنگی میں, ہر طرح کے حالات میں گزارا کیا کہ بھئی ڈولی آئی ہے, اب کھٹولی جنازے کی نکلے گی, ہم نہیں جائیں گے یہاں سے, گزارا کریں گے شوہر کے ساتھ. اس کا کیا فائدہ ہوا کہ پوتے ملے, نواسے ملے, اولادیں ملی, داماد ملے, انہوں نے خدمتیں کی. جیسے جیسے ہماری سوسائٹی میں عورت بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ لبرل انٹیوں کی باتوں میں آ کے اپنے گھروں کو تباہ کرنا, اپنے شوہروں کو عدالتوں میں گھسیٹنا. کچھ پیسے تو مل جائیں گے, پیسے طوائفوں کو بھی مل جاتے ہیں بہت, ان کا فیوچر اچھا نہیں ہوتا, کوئی خاندانی نہیں ہوتی, کوئی جنازے پہ رونے والا نہیں ہوتا طوائفوں کے. تو آپ کو بھی کورٹ سے کھلے لے کے نا پیسہ کما لو گی آپ, اور ہو سکتا ہے ایک آدھ بچہ بھی آپ کو مل جائے, وہ بچہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. وہ بھی کہے گا میری ماں نے, جب اس کی بیوی یہ کرے گی نا کل کورٹ میں, وہ کہے گا میری ماں نے میرے ابا کے ساتھ جو کیا آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے انسان کی حالت. کل جا کے وہ پلٹا کھائے گا وہ. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس لیے وفا کریں اپنے شوہروں کے ساتھ. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, 100% درست دنیا میں کوئی نہ عورت صحیح 100% ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے. ہاں ناقابل برداشت حالات خدا نخواستہ پیدا ہو جائیں تو پھر عدالتوں میں جانے کے بجائے علماء کے پاس آئیں, بتائیں بھی اسلام کی روح سے یہ نکاح کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, اولاد جب تک نہیں ہوتی جب تک یہ صحیح رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں, سب نہیں, سب دیکھیں ساری بری نہیں ہوتی, اکثر یہ ہمارے اکثر بھی نہیں, بعض یوں کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اولاد جب تک نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, جہاں بچہ پیدا ہو گیا تو پھر ان کو پتہ ہے اب یہ مجبور ہے. ایسا بھی ہوتا ہے یقیناً. انسٹرکشن مل رہی ہوتی ہے ماں کی طرف سے. ہمیں تھوڑی سی اور فیور آپ کی یہ چاہیے ہوگی کہ کبھی ہمیں دوبارہ ملنا, روز تک نہیں کریں گے, کبھی سالوں میں, ہاں تو کبھی ملنا ہو تو کس کس. ہاں وہ انشاءاللہ رابطہ کر لیں ان سے جن سے پہلے رابطہ کیا نا آپ نے. السلام علیکم سر. اچھا سب سے پہلے تو تمام ایم سی ایف ممبران کی طرف سے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا ہمیں پازیٹیو رسپانس دیا ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بالکل بھی نہیں تھی کہ ہمیں اتنا پازیٹیو رسپانس ملے گا. اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کیونکہ آپ سے میٹنگ کنڈکٹ ہونا ہی یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, اور آپ تک پہنچنا ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ہم سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک موضوع سے کم نہیں ہے. اور اچھا میں اصل میں بیچ میں بات اس لیے کاٹتا ہوں کہ پھر مجھے بعد میں یاد نہیں آتی, کہیں کوئی یہ میسج نہ جائے کہ میں مردوں کی ایک طرفہ وہ کر رہا ہوں. اگر کوئی اس طرح کے مسائل خواتین کے ساتھ ہیں, آئیں بیٹھیں, ہم اس کو بھی ریکارڈ کروائیں گے اگر ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں. اور میں پہلے بتا دوں, میرے سے یہاں اسی دفتر میں بہت سی خواتین آ کے اپنے مسائل بتا رہی ہوتی ہیں, تو جہاں واقعی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو بھائی ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ مردوں کو جس طرح سے جو نا رسوا کرنا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ تو ہم پھر اس میں بھی آپ کو سپورٹ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات ابھی کنٹینیو انہوں نے مفتی صاحب فیضان نے کہی تھی کہ ہم بیسیکلی یہی ایجنڈا لے کے آپ کے پاس آئیں کہ ابھی ریسنٹلی جو کیسز ابھی چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر, ہمیں بیسیکلی لوگوں کو اویئر کرنا ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے کیونکہ ہم اس ساری پینفل جرنی سے گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں کہ ایک فیز, کوئی 2 فیز, کوئی 3 فیز. میرا کوئی 2016 سے یا 17 سے کیس چل رہا ہے جو کہ 2023 تک میں 4 بچوں کی کفالت کر رہا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. کوئی 50,000 سم تھنگ میرا اماؤنٹ جاتا ہے, لیکن فائنینشلی اب اتنی ہیوی اماؤنٹ جانا اور اس کے بعد دوسری شادی کرنا, اس کو بھی افورڈ کرنا, یہ بھی ناممکن سی کنڈیشن ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی فیصلے ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ان کی پے رول ہے, جو ان کی استطاعت ہے, جو ان کی سورس آف انکم ہے, اس کے اگینسٹ ہی ہوئے ہوئے ہیں. تو بڑے چیلنجز ہیں, بڑے فیز ہیں, لیکن یہ کہ آپ کے توسط سے بس سپورٹ یہی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری بات کو اپنے بیانات کے تھرو آگے ٹرول کرنا ہے, اس کی رولنگ دینی ہے یا XYZ وائرل کرنا, ہمارے لیے سب سے بڑا بینیفیشل یہی ہے آپ کی سائڈ سے. میرا بچہ ماشاءاللہ 491 اپلیکیشن میں مجھے 5 سال کی ایج میں مل چکا تھا, جو میرا پہلا بچہ تھا 5 سال کا. لیکن بتانے کا صرف اور صرف جرنی یہ ہے کہ میرے 2 بیٹیاں اور تیسرے نمبر کا بیٹا جو تھا, میں نے واپسی ری جوائن کر لیا, اور اس بچے کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے میں نے اپنی مسز کو دوبارہ ری جوائن کیا, کیونکہ انہوں نے خلا کا کیس کیا تھا جو کہ میں نے عدالت میں جا کے خود ہی اس کو کینسل کروایا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی پھر کچھ ایسے حالات و واقعات ڈیولپ ہو گئے کہ نہیں ہو پایا معاملات. تو بس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ سارے وکٹم ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے بات کہی ابھی اپنے ٹاپک کے اندر کہ ہم اور یہی
اس بات کو آگے سے آگے لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جو مزید گھر خراب ہونے کی طرف ہے اس کو کیسے بچایا جا سکے, چاہے وہ لڑکوں کی سائڈ سے ہو ایلیگیشن, چاہے وہ لڑکیوں کی سائڈ سے ہو. جزاک اللہ. سر بیسیکلی ہم آپ سے ریکویسٹ ایک اور بھی کریں گے, یہ انہوں نے ایسے بھائی کہ بیسیکلی جس وقت 491 فائل کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ کاپی پیسٹ ہوتی ہیں ٹیمپلیٹس جو کہ وکیلوں نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی ہیں, سم ہاؤ اس میں ایڈیشن بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہونے سے پہلے نا ہماری ایک علماء کونسل ہو, ایٹ لیسٹ دونوں پارٹیز کو بٹھائیں, بیٹھ کے ان سے کہیں کہ یار آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور قسم کھائیں کہ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتی ہیں کہ یعنی وہ لگے بندے کچھ الزامات ہیں شوہر پہ, جی وہ بنے بنائے وہ وکیل نے نا کمپوز کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی, تو وہ کاپی پیسٹنگ ہے. اس کے اندر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یار باخدا بچے جاتے ہیں, وہ اپلیکیشن جب جج صاحب کے سامنے جاتی ہے وہ فوراً کے فوراً جو ہے نا بچے ماں کو پکڑا دیے جاتے ہیں کہ وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس کہ یار یہ الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یا کیا ہے. ہم بیسیکلی آپ نے بڑی اچھی پازیٹیو بات کی کہ ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ یار آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, دونوں پارٹیز کو بٹھائیں. اس سے پہلے ایک پروگرام بھی ہوا تھا, اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ ریکنسیلیشن کے اوپر ہم بھی بلیو کرتے ہیں, لیکن جو پیرنٹس ہیں نا ان کو بھی بٹھانا چاہیے اس سارے معاملات کے اندر. دیکھیں آپ نے اس سے پہلے بہت بڑی بات کی, خاندانی عورت کبھی بھی یہ عدالتوں کے چکر نہیں لگاتی, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جب 491 ہوتی ہے تو دوسرا بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. اب اس نے اگر بچے سے ملنا ہے وہ جا کے ریکویسٹ نہیں کر سکتا, اور اگر وہ گھر پہ جاتا ہے تو اسے پولیس پہ پکڑوا دیتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے مطلب آنا نہیں چاہتے تھے, لیکن کیا کریں, دیر از نو ادر وے آؤٹ. تو ہم آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ سر ہمیں تھوڑا سا کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں جس کے اندر اگر کچھ کپلز ایسے ہیں جو آپس میں ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, لیکن سم ہاؤ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہ ایک مافیا ہے جو مطلب ان کو کہتا ہے یار ایسا ہوگا نہیں, تم ایسے کر دو ایسے کر دو, ایسے ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. میں بلیم نہیں کرتا اس چیز کو یا وٹ ایور جو بھی ہے. اور اسی طرح کچھ بچے جب ملاقات پہ آتے ہیں تو وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ اے گاڈ گفٹ ان شیپ آف کاؤنسل. تو میں نے کہا یار اگر آپ کی کاؤنسل کی آپ تعریف کر رہے ہو تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ باپ سے بچہ نہ ملے, تو اس چیز کے آپ جو ہے آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو. تو خیر اس نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ جو کپلز کی ریکنسیلیشن ہے اس میں آپ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں. ہم کچھ لوگوں کو لے کر آئیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس وہ بیٹھیں. اگر کچھ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا دین پھر کورٹ میں جائیں اور جا کے ہم معاملات کو وہ کر دیں. تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے علماء سے رابطہ کریں ان سے. اچھا مفتی صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ خلا گرانٹ ہوئی ہے یا ایک طلاق ہوئی ہے تو دوبارہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے نئے میرے کے ساتھ, اس کی بھی وضاحت کر دیں. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ. پہلی بات تو یہ کہ خلا کہیں سے فتویٰ لیں کسی مفتی سے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو نکاح ختم ہی نہیں. اور اگر واقعی خلا ہو گیا ہے بالفرض, کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں شرعی طور پہ بھی خلا ٹھیک ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک طلاق ہوتی ہے, ایک طلاق بائن ہوتی ہے. دوبارہ نکاح جب چاہیں ہو سکتا ہے, بغیر عدت کے بھی ہو سکتا ہے ایک ساتھی اپنے شوہر سے. اس کی وائف نے کورٹ سے خلا لی ہوئی تھی, جیسے اس کو شرعی خلا نہیں کہتے, اس نے اس طریقے سے بغیر شوہر کے بلایا, کوئی جج نے سمجھا اس کو طلاق دے دی, اس نے شادی کر لی, وہ بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کو اب یہ سارے معاملہ پتہ چلا کہ اس کی تو طلاق ہی نہیں ہوئی ہے. تو اس میں وہ بندہ کیا, شوہر فوراً عورت سے دور ہو جائے. جب اس کو پتہ چل گیا طلاق نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کسی اور کی بیوی ہے. اب آپ اس بندے کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ کرا دیں, میں نے طلاق یافتہ ہے. میں نے کہا عدالت سے خلا تو نہیں, انہوں نے کہا خلا لیا. میں نے کہا خلا کے ڈاکومنٹس پڑھے, میں نے کہا تو خلا نہیں ہوا یہ. تو کہہ رہی ہیں بس ہم سے کورٹ سے لے لیا کہ رشتہ کرا. میں نے کہا آنٹی دیکھ تو میں رشتے کراتا نہیں ہوں, دوسرا میں یہ زنا میں جو ہے نا بدکاری میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب مرد کو علم میں نہیں ہے تو بیچارہ معذور ہے اس کو. لیکن آج کل یہ ضروری ہے, کوئی ڈیورس خاتون آئے طلاق یافتہ تو پہلے تحقیق کر لیں کہ واقعی طلاق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو وہ میری وائف میرے گھر سے گئی نا, ہم نے بات کے گھر تو سے ناراضگی ہوئی ہے, تو وہ جلد بازی میں کورٹ سے, تو میں نے بھی غصے میں نا اس کو طلاق دینے کے لیے گیا. تو میں نے وکیل صاحب کو بولا تھا, میں نے کہا مجھے 3 پرچے بنوا دینا, اسٹامپ پیپر پہ وہ بنا کے دیتے ہیں, 3 علیحدہ ڈیٹ ہوں پہ کہ ہر مہینے کے بعد میں ان کو دوں گا نا.
تو اس نے بولا نہیں ایسا کوئی کچھ نہیں ہوتا. اس نے تینوں دفعہ جو ہے ایک ہی پیپر پہ لکھ کے دے دیا تھا. اور آپ نے سائن کر دیے؟ میں نے سائن کر دیا. ہاں تو بس ہو گئی. سائن نہیں کرنے چاہیے تھے نا. یہ بھی جہالت ہے کہ ڈیورس پیپر ہی یہ 3 طلاق والے بنے ہوئے ہیں. یہ تو ناجائز ہے اکٹھی 3 طلاق.